السلام علیکم، آداب عرض ہے جی ڈیئر لسنرز، آپ سب کو خوش آمدید۔ آپ سب سن رہے ہیں نکھت ڈائری، اور یہاں آپ کو بہت ہی دلچسپ اور خوبصورت سا اور بہت ہی رومانٹک سا ناول سننے کو مل رہا ہے۔ اس کے علاوہ ایک اور چینل ہے جہاں آپ مختلف قسم کے ناول سن سکتے ہیں، صرف رومانٹک ناولز ہی نہیں، وہاں آپ کو ہارر سٹوریز بھی ملیں گی، وہاں آپ کو کرائم والی سٹوریز بھی ملیں گی، مختلف قسم کا ملٹی کانٹینٹ آپ کو سننے کو ملے گا۔ تو جناب آپ دوسرا چینل بھی وزٹ کیجئے، لنک آپ کو ڈسکرپشن باکس میں مل جائے گا۔ چینل کا نام بھی بتا دیتی ہوں، اردو ناولریا بائی نکھت۔ تو جناب اگر آپ میرے چینل پر پہلی بار آئے ہیں تو جلدی سے اس چینل کو بھی سبسکرائب کر دیجئے اور دوسرے چینل کو وزٹ کر کے اسے بھی سبسکرائب کر دیجئے۔ یقیناً آپ کو کہانیاں جو ہیں وہ بیحد پسند آئیں گی، بہت اچھی لگیں گی۔ بات کریں اس ناول کی تو جناب اس ناول کی آج آخری قسط ہے۔ ناول تو بہت اچھا لگا مجھے، ناول کے بارے میں ہم آخر میں بات کریں گے۔ ابھی میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اس ناول کے اختتام کے بعد میں انشاءاللہ کچھ شارٹ ناولز جو ہے وہ شیئر کروں گی، جن کی 2 سے 3 ایپیسوڈ ہوں گی، زیادہ سے زیادہ 4 ایپیسوڈ ہو جائیں گی۔ پھر تھوڑا سا بریک لے کر ہم کوئی طویل ناول شروع کریں گے۔ بڑھتے ہیں جلدی سے ناول کی جانب۔ ناول کا نام ہے اے عشق تیرے ہیں کھیل عجب، مصنفہ ہیں در سمن بلال۔ آخری قسط۔ اقسم نے ٹیبل سے اخبار اٹھا کر پڑھا۔ ہر اخبار میں کل ہونے والے اقسم کے کنسرٹ کے چرچے تھے۔ وہ راتوں رات ایک فیمس راک سٹار بن گیا تھا۔ رات کہاں گئی تھیں آپ؟ ایک لمحے کے لیے اخبار سے نظریں ہٹا کر اس نے مناب سے پوچھا۔ جہنم میں، زہر میں ڈوبا جواب آیا۔ مجھے بھی ساتھ لے لیتی، آپ کی فکر میں ساری رات نیند نہیں آئی۔ اس نے اخبار کا صفحہ پلٹا۔ میں تم سے الجھنا نہیں چاہتی، اس نے کافی کا سپ لیتے ہوئے کہا۔ تو میں کون سا جنگ کا اعلان کرنے آیا ہوں؟ میں بھی تو یہی چاہتا ہوں کہ ہم پہلے کی طرح اچھے دوست بن جائیں۔ اس کے لہجے میں التجا تھی۔ اب یہ ممکن نہیں ہے، اور پلیز اب اس ٹاپک پہ مجھ سے کوئی بات مت کرنا، مجھے میرے حال پر چھوڑ دو۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ کچھ ایسی محبت اس کے دل میں بھر دے یارب کہ وہ جس کو بھی چاہے وہ میں بن جاؤں۔ اقسم نے بے بسی سے شعر پڑھا۔ اچھا خاصا ہینڈسم شخص ہوں، ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ اگر ان لڑکیوں کو پتہ چل جائے کہ اس مشہور راک سٹار کی بیوی گھر میں اس کا کیا حشر کرتی ہے تو خودکشی کر لیں گی وہ سب۔ اقسم کی بات پر وہ پہلو بدل کر رہ گئی۔ اسی اثنا میں چوکیدار ایک خوبصورت فلاور باسکٹ لیے ان کے قریب آیا۔ سر یہ آپ کے لیے بھجوایا ہے کسی نے۔ اقسم نے ہاتھ بڑھا کر فلاور باسکٹ لی۔ چوکیدار واپس چلا گیا۔ اقسم نے باسکٹ ٹیبل پر رکھ کر فلاور کے اندر سے کارڈ نکالا۔ مائی فرسٹ کرش اقسم چودھری، آئی لو یو سو مچ۔ میں آپ کی دیوانی ہوں اور آپ سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ اقسم نے مسکراتے ہوئے کارڈ پڑھا اور ٹیبل پر رکھ دیا۔ ایک کریزی فین ہے میری، میرے عشق میں مبتلا ہے، شادی کرنا چاہتی ہے مجھ سے۔ اب بتائیں کیا جواب دوں؟ اس نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے ہوئے سنجیدہ انداز میں کہا۔ تو کر لو شادی، جھٹ سے مشورہ دیا گیا۔ ایک کو تو ہینڈل نہیں کر پا رہا، دوسری کو کیسے سنبھالوں گا؟ اقسم نے مسکراتے ہوئے کن آنکھیوں سے اسے دیکھا۔ وہ کافی کا خالی مگ ٹیبل پر رکھ کر اٹھ کھڑی ہوئی، کچھ نہیں بولی۔ اچھا رکیں 1 منٹ، اقسم نے پکارا۔ وہ رک گئی۔ کچھ سانگز ہی لکھ دیں مجھے، فرمائش کی گئی۔ کسی اور سے لکھوا لو، میں نہیں لکھ سکتی۔ مگر آپ سے اچھا کوئی نہیں لکھ سکتا۔ اس کا انداز التجائیہ تھا۔ سوری اگین، میں نہیں لکھ سکوں گی، میری ذہنی حالت ابتر ہے آج کل۔ وہ اسے ٹکا سا جواب دے کر اندر بڑھ گئی تھی۔ آج کل تیرے ستارے گردش میں ہیں اقسم، خدا خیر کرے۔ اقسم نے ایک طویل سانس لی اور خود سے مخاطب ہوا۔ جب سے اقسم نے اسے دھمکی دی تھی تب سے اسے رات سے ڈر لگنے لگا تھا۔ وہ کافی دیر بڑی اماں کے پاس بیٹھ کر ٹائم گزارتی رہی۔ پھر بڑی اماں نے خود ہی اسے کمرے میں جانے کو کہہ دیا تھا، کیونکہ اقسم آج گھر پر ہی تھا۔ وہ اپنا تکیہ لینے کمرے میں آئی تو اقسم گٹار بجا رہا تھا۔ اس کے سامنے کاغذ قلم رکھا تھا۔ یقیناً وہ کوئی نیا گانا تیار کر رہا تھا۔ کہاں تھی آپ؟ اتنی دیر سے نظر نہیں آئی۔ تمہارے ہر سوال کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھتی میں، مناب نے ایئر رنگز اتار کر دراز میں رکھتے ہوئے کہا۔ حد ہے بد اخلاقی کی، میرے ہر سوال کا الٹا جواب دینے کی قسم کھا رکھی ہے آپ نے۔ یہی سمجھ لو۔ وہ اب اپنی کلائیوں سے چوڑیاں اتارنے لگی۔ آپ بہت غلط کر رہی ہیں میرے ساتھ، اقسم نے تعصب سے اسے دیکھتے ہوئے کہا۔ اور جو تم نے میرے ساتھ کیا وہ ٹھیک تھا؟ اس نے دکھ سے پوچھا۔ یقیناً بہت غلط تھا، مجھے آپ کی شادی نہیں توڑوانی چاہیے تھی، لیکن اب آپ کو وہ سب بھول جانا چاہیے۔
آپ کے وہ مسٹر ایکس اپنی نئی شادی شدہ لائف کو بھی انجوائے کر رہے ہیں، آج کل اپنا ہنی مون پیریڈ انجوائے کر رہے ہیں، اور آپ ہیں کہ ابھی تک اپنی شادی ٹوٹنے کا سوگ منا رہی ہیں۔ اپنے ساتھ ساتھ مجھے بھی سولی پر لٹکا رکھا ہے آپ نے۔ وہ خفگی سے بولا تو ولی کے ذکر پر وہ یکلخت خاموش ہو گئی۔ کافی دیر سے مجھے کافی کی طلب ہو رہی تھی، پلیز اپنے ہاتھ کی کافی ہی پلا دیں۔ اتنا عرصہ ہو گیا ہے آپ کے ہاتھ کی کافی پیے ہوئے، اکثر نے فرمائش کی۔ اسلم سے کہو وہ بنا دے گا، میں ملازمہ نہیں ہوں تمہاری۔ اگلے ہی لمحے فرمائش رد کر دی گئی۔ ویسے انتہا کی خود سر بیوی ہیں آپ، مجھ جیسا شوہر نہیں ملے گا آپ کو جو آپ کی یہ بدتمیزیاں اتنی آسانی سے برداشت کر جاتا ہے، اس نے جتایا۔ میں بھی تو تمہیں برداشت کر رہی ہوں، تم بھی کرو مجھے۔ مناب جولری دراز میں رکھنے کے بعد بیڈ سے تکیہ اٹھاتے ہوئے بولی۔ اب کہاں جا رہی ہیں آپ یہ تکیہ لے کر؟ ایشو کے کمرے میں۔ آپ وہاں نہیں جائیں گی، کیوں میرا تماشا بنانے پر تلی ہوئی ہیں؟ تم مجھ پر حکم نہیں چلا سکتے، میں بہت کچھ کر سکتا ہوں اگر چاہوں تو، حکم تو دور کی بات ہے۔ اکثر غصے میں گٹار ایک سائڈ پر رکھ کر جارحانہ انداز میں اس کی طرف بڑھا اور تکیہ اس کے ہاتھ سے جھپٹ کر بیڈ پر پھینکتے ہوئے بولا، اکثر تم میرا دل چاہتا ہے تمہارا۔ وہ شدید غصے میں اسے گھورتی ہوئی بولی اور بے بسی سے جملہ ادھورا چھوڑ گئی۔ کیا دل چاہتا ہے آپ کا، بتائیں نا؟ وہ اس کے مقابل کھڑا گہری نگاہوں سے اسے دیکھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ میرا دل چاہتا ہے گلا دبا دوں تمہارا۔ مناب کے انکشاف پر وہ دھیرے سے مسکرایا اور اس کے نزدیک آتے ہوئے بولا، آپ کو 100 خون بھی معاف۔ لیجئے میں آپ کے سامنے ہوں، دبائیں میرا گلا اور اپنی حسرت پوری کر لیجئے۔ اکثر نے اس کے ہاتھ پکڑ کر اپنی گردن پر رکھے، وہ بے بسی سے اپنے ہاتھ چھڑا کر بیڈ پر بیٹھ گئی اور ہاتھوں میں چہرہ چھپا کر رونے لگی۔ وہ اس کے رونے سے تڑپ کر اس کے پاس آیا۔ مناب کیوں رو رہی ہیں آپ، پلیز کچھ بتائیں نا؟ اس نے مناب کے چہرے سے ہاتھ ہٹانے چاہے۔ آئی ایم سوری، میں مذاق کر رہا تھا۔ تمہاری وجہ سے، صرف اور صرف تمہاری وجہ سے رو رہی ہوں۔ اس نے روتے روتے اطلاع دی تو اکثر گمسم سے انداز میں اسے دیکھے گیا۔ 2-4 دن مجھے اور برداشت کر لیں، اگلے 3 مہینے کے لیے میں ورلڈ ٹور پر جا رہا ہوں، مختلف ممالک میں کنسرٹس ہیں میرے۔ 3 مہینے کے لیے جان چھوٹ جائے گی آپ کی مجھ سے، پلیز اب تو رونا بند کر دیں۔ اکثر نے اس کی بھیگی آنکھیں دیکھتے ہوئے التجا کی، اس کے آنسو اکثر کے دل پر گر رہے تھے۔ اسے روتا دیکھ کر اکثر کو سخت تکلیف ہو رہی تھی۔ مناب نے اپنے آنسو صاف کر لیے اور وہ اسے دیکھتا رہ گیا۔ اسے شدت سے احساس ہو رہا تھا اپنی جذبات میں کی ہوئی غلطی کا، وہ اس کے لیے بنی ہی نہیں تھی۔ اکثر نے اسے زبردستی اپنی زندگی میں شامل تو کیا تھا، مگر زبردستی اس کی محبت حاصل نہیں کر سکتا تھا، وہ اسے پا نہیں سکتا تھا، وہ اس کے دل سے ولی کا نام مٹا کر اپنا نام نہیں لکھ سکتا تھا۔ صبح زارون کی آنکھ کھلی تو عنایا بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگائے پریشان بیٹھی تھی۔ زارون نے کروٹ بدلی، اسے اس طرح بیٹھا ہوا دیکھا تو وہ بھی اٹھ بیٹھا۔ کیا بات ہے ہنی، تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے، ایسے کیوں بیٹھی ہو، سب ٹھیک تو ہے؟ 1 منٹ میں اس نے اکٹھے سوال کر ڈالے تھے۔ تمہاری وجہ سے میں ساری رات سو نہیں سکی ہوں، عنایا نے سنجیدہ لہجے میں کہا۔ کیوں ہنی، تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ میں واقعی نہیں جانتا، اس نے تعجب سے دیکھ کر کہا۔ تم رات پی کر آئے تھے؟ ہاں، وہ زارون نے نظریں چرائیں۔ تم جاگ رہی تھی؟ ہاں جاگ رہی تھی، تم ہوش میں نہیں تھے۔ کیوں پی تم نے آج تک ان حرام چیزوں کو ہاتھ نہیں لگایا، اب کیوں زارون؟ عنایا کے لہجے میں بے یقینی، دکھ اور افسوس تھا۔ بس وہ ایک دوست نے زبردستی پلا دی، زارون نے بستر سے اٹھتے ہوئے کہا۔ زبردستی؟ اس نے زیر لب دہرایا۔ آج سے پہلے تو کبھی تمہارے کسی دوست نے زبردستی تمہیں پلانے کی کوشش نہیں کی۔ یہ کون سا دوست ہے تمہارا جس کی بات تم ٹال نہیں سکے؟ عنایا کے سوالوں پر وہ جھنجھلا گیا۔ فار گاڈ سیک اینی، اٹھتے ہی تم نے تفتیش شروع کر دی۔ میری بات پر یقین نہیں ہے تمہیں؟ جھوٹ بول رہا ہوں میں، الٹا وہ عنایا پر برس پڑا تھا۔ تمہیں اتنا غصہ کیوں آ رہا ہے؟ تم سے پوچھنا میرا حق بنتا ہے، بیوی ہوں تمہاری۔ عنایا حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ بیوی ہو تو پلیز بیوی بن کر ہی رہو، بال کی کھال اتار رہی ہو تم، اور جب میں نے کہہ دیا ہے کہ ایک دوست نے زبردستی پلا دی، میں اسے انکار نہیں کر سکا، تو تمہیں یقین کر لینا چاہیے۔ وہ غصے اور جھنجھلاہٹ میں واش روم کی طرف بڑھا۔ سارے موڈ کا ستیہ ناش کر دیا، وہ بڑبڑاتے ہوئے واش روم میں گھس گیا تھا، اور وہ حیرت و بے یقینی سے جہاں بیٹھی تھی وہیں بیٹھی رہ گئی۔ وہ زارون کے ایٹیٹیوڈ پر سخت حیران ہوئی تھی، کہیں کچھ غلط ضرور تھا۔ اس کے دل و دماغ میں وسوسے سر اٹھانے لگے۔ زارون نے کبھی عنایا کی کسی بات پر یوں ری ایکٹ نہیں کیا تھا جیسے اس نے آج کیا تھا۔
سب خوشگوار ماحول میں ناشتہ کر رہے تھے۔ مناب بیٹا، یہ اقسم کو سرو کرو۔ سمیرہ بیگم نے اپنے پاس بیٹھی بے دلی سے ناشتہ کرتی مناب کو مخاطب کرتے ہوئے آملیٹ کی پلیٹ پکڑائی۔ مناب نے خاموشی سے پلیٹ پکڑ کر اقسم کے آگے رکھ دی۔ تم دونوں اتنے خاموش کیوں رہتے ہو؟ میں نے کبھی تم دونوں کو ایک دوسرے سے خوشگوار انداز میں بات کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ داؤد چودھری نے ناشتہ کرتے ہوئے ان دونوں کو دیکھا۔ مناب کھسیا کر سر جھکا گئی۔ نہیں ڈیڈ، ایسا کچھ نہیں ہے، ہم دونوں خوش ہیں ایک دوسرے کے ساتھ۔ اقسم نے جھوٹ بولا۔ خوشی بتائی نہیں جاتی مائسن، خوشی نظر آتی ہے، اور تم دونوں کے چہروں پر آج تک مجھے خوشی دکھائی نہیں دی۔ تم دونوں کے بیچ اگر ایسے ہی اجنبیت کی دیوار حائل رہی تو باقی کی زندگی کیسے گزارو گے؟ داؤد چودھری نیپکن سے منہ صاف کرتے ہوئے دونوں سے مخاطب ہوئے۔ ڈونٹ وری ڈیڈ، سب ٹھیک ہو جائے گا، آپ بلا وجہ پریشان ہو رہے ہیں۔ اقسم نے جوس اپنے گلاس میں ڈالتے ہوئے انہیں مطمئن کرنا چاہا۔ جب تک چیزوں اور معاملات کو ٹھیک نہیں کیا جائے وہ ٹھیک نہیں ہوتی، اور ماں باپ کی پریشانی بلا وجہ نہیں ہوتی۔ ہم تم دونوں کو خوش دیکھنا چاہتے ہیں، اسی میں ہماری خوشی ہے۔ داؤد چودھری کی باتوں پر مناب سر جھکائے ناشتہ کرنے کی ایکٹنگ کرتی رہی۔ مجھے لگتا ہے تم دونوں کو 1-2 مہینے کے لیے یورپ کا ٹور کر لینا چاہیے۔ تم دونوں کو ایک دوسرے کے ساتھ وقت گزارنے کی ضرورت ہے۔ نہیں ڈیڈ، اس کی ضرورت نہیں ہے، ہفتے 10 دن کے بعد میں 2-3 مہینے کے لیے بہت بزی ہونے والا ہوں، مختلف ممالک میں کنسرٹس ہیں میرے۔ اقسم نے انکار کیا۔ یہ تو اور بھی اچھی بات ہے اقسم، تم مناب کو ساتھ لے جانا، بڑی اماں نے اسے مشورہ دیا۔ نہیں بڑی اماں، میں نہیں لے جا سکتا انہیں، وہاں میرا زیادہ وقت سفر میں گزرے گا اور میں مناب کو بالکل بھی ٹائم نہیں دے پاؤں گا، وہاں جا کر بور ہی ہوں گی یہ۔ اقسم نے فوری انکار کیا۔ اور ویسے بھی یہ آپ سب کے ساتھ زیادہ خوش رہتی ہیں۔ آخری جملہ اس نے مناب کو سنانے کے لیے کہا تھا۔ اوکے، ابھی 10 دن تو ہے نا تمہارے پاس، داؤد چودھری نے استفسار کیا۔ یس ڈیڈ۔ پھر ایسا کرو تم دونوں ایک ہفتے کے لیے ملائیشیا اور سنگاپور سے ہو آؤ، ماحول چینج ہونے سے مناب بھی فریش ہو جائے گی۔ نہیں ماموں، میں آپ سب کے ساتھ یہاں بہت خوش ہوں، مجھے اچھا لگتا ہے آپ سب کے ساتھ رہنا، داؤد چودھری نے کہا تو مناب فوراً بول اٹھی۔ تھینکس اگین میری پیاری بیٹی، مگر ہم سے بھی زیادہ تمہیں اقسم کی خوشی کا خیال رکھنا چاہیے۔ میں آج ہی تم دونوں کے وہاں جانے اور رہنے کا بندوبست کروا دیتا ہوں۔ مگر ماموں وہ، مناب جھجک سی گئی۔ کوئی اگر مگر نہیں، داؤد چودھری نے جیسے بات ہی ختم کر دی تھی۔ وہ جذبت سی ہو کر چپ کر گئی تھی، مگر کمرے میں آتے ہی وہ اقسم کے آگے پھٹ پڑی تھی۔ کیا ضرورت ہے ملائیشیا جانے کی؟ میں نے بھی یہی کہا تھا ڈیڈ سے کہ کیا ضرورت ہے وہاں جانے کی۔ ان کی بہو مجھے میرے کمرے میں لفٹ نہیں کرواتی، وہاں جا کر کیا ہوگا؟ وہ آئینے کے سامنے کھڑا بال بناتے ہوئے بولا۔ تم نے ایک بار بھی ماموں کو منع نہیں کیا، وہ برہم ہوئی۔ میں نے کئی بار انہیں منع کیا تھا، اقسم نے خود پر پرفیوم اسپرے کرتے ہوئے کہا۔ تمہیں 2 ٹوک انداز میں انہیں منع کرنا چاہیے تھا۔ کیا تو تھا میں نے، وہ ڈیڈ ہے میرے، جب انہوں نے حتمی انداز میں کہا، اپنا فیصلہ سنایا تو میں انکار نہیں کر سکا۔ وہ تیار ہو کر اس کی جانب پلٹا۔ تمہارا اپنا دل چاہ رہا ہوگا وہاں جانے کا، اسی لیے منع نہیں کیا تم نے۔ وہ غصے میں بیڈ پر بیٹھ گئی۔ میرے دل کی بات نہ کریں آپ، میرا دل تو نہ جانے کیا کیا چاہتا ہے، وہ سینے پر بازو لپیٹے زمانی انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولا۔ بس تمہیں تو موقع چاہیے ہوتا ہے مجھ سے فلرٹ کرنے کا۔ وہ جھنجھلائی، اس کا انداز کچھ ایسا تھا کہ اقسم قہقہہ لگا کر ہنسا۔ جب بیوی لفٹ نہ کروائے تو شوہر بیچارہ اپنی بیوی سے فلرٹ کرنے کی کوشش ہی کرے گا نا، صرف کوشش۔ بیچارہ؟ ہاں، وہ تنفر سے بولی۔ بیچارے تم جیسے نہیں ہوتے، وہ لوگوں کی زندگیاں برباد نہیں کرتے، وہ دوسروں کو دکھ نہیں دیتے۔ آپ میتھ کا ایک مشکل سوال بن گئی ہیں میرے لیے، اس سوال کو حل نہیں کر پا رہا ہوں میں، اور حل کر بھی نہیں سکو گے، اس نے لٹ مار جواب دیا۔ جانتی ہے میں آپ کے یہ جلے کٹے انداز، نفرت آمیز باتیں اور بدتمیزیاں کیوں برداشت کر لیتا ہوں؟ وہ چلتے چلتے اس کے قریب آیا۔ مناب نے غصے سے گردن موڑ لی۔ عشق کرتا ہوں آپ سے، ایسا عشق جو آج کل لوگ نہیں کرتے، وہ دھیمے لہجے میں بولا۔ تو کس نے کہا تھا تمہیں مجھ سے عشق کرنے کو؟ یہ احسان مجھ پر مت چڑھاؤ کہ تم مجھ سے عشق کرتے ہو۔ وہ اس کی بات پر مسکرایا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ ان خوبصورت آنکھوں نے کہا تھا مجھے آپ سے عشق کرنے کو، ان بالوں نے کہا تھا، اور ان ہونٹوں نے کہا تھا۔ اقسم نے اس کی آنکھوں، بالوں اور ہونٹوں کو دھیرے سے چھوا تو مناب نے تیزی سے اس کا ہاتھ جھٹک دیا۔ تم لا علاج مریض ہو، کچھ نہیں ہو سکتا تمہارا۔ وہ اپنی جگہ سے اٹھی۔ تو کر دیجئے نا میرا علاج، آپ کے سوا میرا علاج کسی کے پاس نہیں ہے، اقسم نے التجا کی۔ تم جہاں جا رہے تھے وہاں جاؤ، اپنے ساتھ ساتھ میرا بھی ٹائم ویسٹ کر رہے ہو۔
جا رہا ہوں ظالم خاتون، نہ جانے وہ وقت کب آئے گا جب میں جانے لگوں گا اور آپ مجھے روکیں گی۔ انشاءاللہ وہ وقت کبھی نہیں آئے گا، اس نے یقین سے کہا۔ چل بھئی اقسم، یہ دال گلتی نظر نہیں آتی۔ وہ مایوس ہوا اور اس نے مسکراتے ہوئے سائڈ ٹیبل سے گاڑی کی چابی اور والیٹ اٹھایا۔ ویسے اس صدی کی سب سے ٹریجک لو سٹوری ہے میری۔ وہ اس پر ایک نظر ڈال کر دروازے کی طرف بڑھا اور دروازے کے پاس آ کر ایک لمحے کے لیے رکا۔ میری اور اپنی پیکنگ آج ہی شروع کر دیجیے گا۔ ڈیڈ ہمارا ہنی مون ٹور کسی صورت بھی کینسل نہیں کرنے والے۔ اقسم نے لفظ ہنی مون پر زور دیا اور کمرے سے باہر نکل گیا۔ مناب نے پلٹ کر غصے میں دیکھا مگر وہ جا چکا تھا۔ کہاں جاؤں میں اس شخص سے بچ کر؟ وہ آپ دیدہ ہوئی۔ داؤد چودھری نے کوالالمپور کے ایک 5 اسٹار ہوٹل میں ان دونوں کے سٹے کے لیے 1 ہفتے کی بکنگ کروا دی تھی۔ جہاں پہنچتے ہی اقسم تو سو گیا تھا مگر مناب نے بیگز میں سے اقسم کے اور اپنے کپڑے نکال کر الماری میں لٹکانے شروع کر دیے۔ اس نے کروٹ بدلی تو اسے کام کرتے ہوئے دیکھ کر وہ اٹھ بیٹھا۔ یہ کیا کر رہی ہیں آپ؟ دیکھ نہیں رہے کیا کر رہی ہوں؟ دیکھ رہا ہوں، اسی لیے تو پوچھ رہا ہوں۔ آتے ہی آپ نے بیگز میں سے کپڑے نکالنے شروع کر دیے۔ کل ہو جائے گا یہ کام۔ آج کا کام کل پر نہیں چھوڑنا چاہیے، سنا تو ہوگا تم نے۔ وہ اپنے کام میں مگن بولی تو اقسم بیڈ سے اٹھ کر اس کے پاس آ گیا۔ آپ رکھیں ان کپڑوں کو اور تھوڑی دیر ریسٹ کر لیں ورنہ تھک جائیں گی آپ۔ اقسم نے اس کے ہاتھ سے کپڑے جھپٹ کر صوفے پر پھینکے اور اسے بازو سے پکڑ کر بیڈ پر بٹھانا چاہا۔ چھوڑو میرا بازو اور کرنے دو مجھے یہ کام۔ نہیں کرنا مجھے کوئی ریسٹ ویسٹ۔ وہ جھنجھلا گئی۔ مناب کیا مسئلہ ہے آپ کا؟ یہاں اگر بھی آپ نے مجھ سے سیدھے منہ بات نہیں کرنی تھی تو یہاں آنے کی ضرورت ہی کیا تھی؟ اقسم کا موڈ آف ہوا۔ اگر ماموں اس قدر اصرار نہ کرتے تو کبھی نہ آتی اور یہ بات تم اچھی طرح سے جانتے ہو۔ مناب اپنا بازو چھڑا کر ایک بار پھر بیگ میں سے کپڑے نکالنے لگی۔ کیا آپ اپنی اور میری اس لڑائی میں 1 ہفتے کے لیے سیز فائر کا اعلان نہیں کر سکتی؟ پرامس واپس جا کر پھر سے اس لڑائی کو یہیں سے کنٹینیو کر لیں گے۔ اقسم چند لمحے مظلوم نظروں سے اسے دیکھتا رہا اور پھر التجا آمیز لہجے میں بولا، فار گاڈ سیک اقسم، مجھ پر اپنا یہ گھٹیا قسم کا عشق مت جھاڑا کرو۔ تم سے سیز فائر کا اعلان کبھی نہیں ہو سکتا۔ عشق اگر اپنی مرضی اور رضا سے کیا جاتا تو شاید میں بھی آپ سے عشق کرنے جیسی غلطی ہرگز نہیں کرتا۔ اپنی زندگی برباد کرنے کا شوق نہیں تھا مجھے۔ وہ ٹھوکر مار کر غصے میں باہر نکل گیا تھا اور پھر رات گئے واپس آیا تھا جب وہ سو چکی تھی۔ اقسم کو اب اپنی جذباتی حرکت اور غلطی کا شدت سے احساس ہوتا تھا۔ اس کی زندگی مشکل سے مشکل ترین ہو گئی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ مناب کو کیسے موم کرے۔ اس کا دل پتھر بن چکا تھا اور وہ روز اس پتھر سے سر پھوڑتا اور خود ہی زخمی ہو جاتا۔ ایک بات تو زندگی نے اسے اچھی طرح سمجھا دی تھی، زبردستی کے رشتے سوائے ایک بوجھ کے اور کچھ نہیں ہوتے۔ کسی کو زبردستی اپنی زندگی میں شامل تو کیا جا سکتا ہے مگر زبردستی کسی سے محبت نہیں کروائی جا سکتی۔ اس محبت نے اسے بری طرح سے ذلیل کر دیا تھا۔ وہ ایک اعلیٰ تعلیم یافتہ، ہینڈسم اور مشہور و معروف راک سٹار تھا۔ ہزاروں لڑکیاں اس پر مرتی تھیں، اس سے محبت کا اظہار کرتی تھیں مگر اس کی تان مناب سے شروع ہو کر مناب پر ہی ٹوٹتی تھی۔ وہ اس کے سامنے بے بس ہو جاتا تھا اور مجبور ہو جاتا تھا۔ اگلی صبح اس کی آنکھ موبائل کی بیپ پر کھلی تھی۔ اس نے نیم و آنکھوں سے موبائل اٹھا کر دیکھا۔ وہ جس آرگنائزر کے لیے کنسرٹ کرنے والا تھا وہ اسے کال کر رہا تھا۔ اقسم نے فوراً کال ریسیو کی۔ اقسم اس سے کنسرٹ کی ڈیٹیل فائنل کرنے لگا۔ اس کی نظریں آئینے کے سامنے کھڑی مناب پر مرکوز تھیں۔ جینز کے اوپر لانگ جرسی پہنے اپنے کھلے بالوں میں برش کرتی وہ بہت کیوٹ لگ رہی تھی۔ آپ اتنی خوبصورت لگا ہی مت کریں، خواہ عشق جھاڑنے اور آپ سے فلرٹ کرنے کو دل چاہتا ہے میرا۔ کال بند کرتے ہوئے وہ مناب سے بولا۔ اس کے اظہار پہ ایک لمحے کے لیے بالوں میں برش کرتا مناب کا ہاتھ رکا۔ پلیز اب صبح ہی صبح اپنا محبت نامہ کھول کر مت بیٹھ جانا، اور اگر آپ نے مجھ بیچارے کے ساتھ یہی ظالمانہ رویہ اپنائے رکھا تو مجھے یقین ہے عنقریب میں مینٹل ہسپتال میں پایا جاؤں گا۔ بستر سے نکلتے ہوئے اس نے کچھ اس طرح بے چارگی سے کہا کہ نہ چاہتے ہوئے بھی دھیمی سی مسکراہٹ مناب کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ مسکراتی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہیں آپ۔ اس کے قریب سے گزرتے ہوئے اقسم نے اس کے گال چھوئے۔ کیا بدتمیزی ہے یہ؟ اسے برا لگا۔ بدتمیزی نہیں، محبت ہے۔ وہ واش روم کی طرف بڑھا۔ تم کتنے ڈھیٹ ہو گئے ہو؟ اس نے جھنجھلا کر ٹیبل پر رکھا میگزین اٹھایا۔ اور آپ کتنی ظالم اور بے حس ہو گئی ہیں۔ میری کسی بات کا اثر نہیں ہوتا آپ پہ، اور کبھی ہوگا بھی نہیں۔ ڈیڈ کوئی فائدہ نہیں ہوا یہاں آنے کا، وہ بڑبڑاتا ہوا واش روم کی طرف بڑھ گیا۔ ناشتے کے بعد وہ ریموٹ اٹھا کر چینل سرچنگ میں مصروف ہو گئی تھی۔ اقسم نے چینج کیا اور اس سے مخاطب ہوا۔
بغیر کسی بحث و تکرار کے اگر آپ میرے ساتھ باہر چلنا چاہیں تو چلیں۔ اگر گھر والوں تک اس عجیب و غریب ہنی مون کی ایک تصویر بھی نہ پہنچی تو یاد رکھیے گا، گھر پہنچتے ہی ڈیڈ، مام اور بڑی اماں کی عدالت میں پیش ہونا پڑے گا، اور مجبوراً وہاں مجھے آپ کے کٹھور پن کی تمام رودات سنانی پڑے گی۔ اقسم تیار ہو کر اب اس سے مخاطب تھا۔ اس کی دھمکی پہ مناب نے ٹی وی آف کر دیا۔ زیادہ بلیک میل کرنے کی ضرورت نہیں ہے تمہیں، میں تیار ہو کر آتی ہوں۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ تلے، وہ منہ ہی منہ میں بڑبڑایا۔ کیا کہا تم نے؟ وہ میں کہہ رہا تھا آپ کو تیار ہونے کی کیا ضرورت ہے، اچھی خاصی حسین لگ رہی ہیں۔ اقسم سر کھجاتے ہوئے مسکرایا۔ اوکے، وہ اس بات میں سر ہلا کر اپنا پرس اٹھانے چلنے کو تیار تھی۔ پہلی بار اس نے اقسم کی کوئی بات بغیر بحث تکرار کے مانی تھی۔ اقسم اندر ہی اندر مسرور ہو رہا تھا۔ کوالالمپور کی تمام اہم جگہیں دیکھتے دیکھتے انہیں شام ہو گئی تھی۔ اقسم اسے ٹوئن ٹاور دکھانے لے آیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے۔ روشنیوں میں نہائے ٹوئن ٹاورز کے سامنے اقسم نے مناب کے ساتھ اپنی سیلفی لی تھی اور اشال کو واٹس ایپ کر دی تھی۔ اسے دیکھنے کے لیے تو 2-4 دن چاہیے، میں تھک گئی ہوں اور بھوک بھی لگ رہی ہے۔ چلتے چلتے اس نے اقسم سے اظہار کیا، بھوک تو مجھے بھی لگ رہی ہے، چلیں یہاں سے کچھ کھاتے ہیں اور پھر واپس چلتے ہیں۔ اقسم اسے قریب ہی ایک فوڈ پوائنٹ پر لے آیا تھا۔ آج آپ اپنی پسند کا کھانا آرڈر کریں۔ اقسم نے اسے چیئر پیش کی۔ اوکے۔ مناب نے کرسی پر بیٹھ کر مینیو کارڈ اٹھایا۔ شادی کے بعد یہ پہلا جملہ تھا جو مناب نے بڑے نارمل انداز میں اس سے کہا تھا۔ اقسم دل ہی دل میں خوش ہو رہا تھا۔ کھانا کھانے کے بعد واپسی پر ایک آؤٹ لیٹ کے آگے سے گزرتے ہوئے اقسم کی نظر ایک خوبصورت سے ڈریس پر پڑی تھی اور وہ مناب کے لیے اس ڈریس کو خریدنے زبردستی اسے اس آؤٹ لیٹ کے اندر لے آیا تھا۔ مناب وہاں اشال اور اینی کے لیے شرٹس دیکھنے لگی۔ تبھی ایک انگریز لڑکی ہاتھوں میں کچھ شاپنگ بیگز پکڑے نہایت خوش دلی سے اس کی طرف بڑھی۔ اس لڑکی کے ساتھ ایک کیوٹ سی بچی بھی تھی جس نے ٹیڈی بیئر اٹھا رکھا تھا۔ مناب نے بے ساختہ اس بچی کو پیار کیا۔ آپ مناب ہیں؟ اس انگریز لڑکی نے بہت خوبصورت انگلش لہجے میں مناب سے پوچھا۔ جی، لیکن آپ کون ہیں اور مجھے کیسے جانتی ہیں؟ جواباً مناب نے حیرت سے اس لڑکی کو دیکھا۔ میرا نام کیتھرین ہے، وہ لڑکی مسکرائی۔ ولی کہاں ہے؟ اور اگلے ہی لمحے اس لڑکی نے دائیں بائیں نگاہ دوڑائی۔ آپ ولی اور مجھے کیسے جانتی ہیں؟ مناب مزید حیران ہوئی اور اس نے حیرت سے اس سے پوچھا۔ اس کے سوال پر کیتھرین مسکرائی۔ میں نے ولی کے ساتھ تمہاری تصویر فیس بک پر دیکھی ہے۔ مناب اس کے سوال پر زبردستی مسکرائی لیکن اس کی سوئی وہیں اٹک گئی تھی۔ آپ ولی کو کیسے جانتی ہیں؟ اس کے کریدنے پر کیتھرین نے جو انکشاف کیا تو وہ حیرت زدہ رہ گئی۔ دراصل میں اس کی سابقہ بیوی ہوں۔ اس کی بات مناب کے چہرے کی مصنوعی مسکراہٹ بھی ایک دم غائب ہو گئی تھی۔ کیتھرین ولی کی سابقہ بیوی تھی؟ کیتھرین مناب کو مزید تفصیل بتانے لگی، پھر اس نے اپنے ساتھ کھڑی اس بچی کی طرف اشارہ کیا۔ یہ ہماری بیٹی ہے۔ مناب نے پھٹی پھٹی نگاہوں سے اس بچی کو غور سے دیکھا۔ اس بچی کے نقوش، اس کی رنگت ہو بہو ولی جیسی ہی تھی۔ میں اس کو یہاں گھمانے لائی ہوں، یہ اپنے ڈیڈ کو بہت مس کرتی ہے، کیتھرین نے بچی کو پیار کرتے ہوئے بتایا۔ مناب کو اپنے کانوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ آپ کیا کہہ رہی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہا۔ جواباً کیتھرین نے اس کے کندھے پر تھپکی دیتے ہوئے کہا، میرا یقین کرو، ہماری شادی 5 سال پہلے ہوئی تھی۔ مناب کو اپنا سر گھومتا ہوا محسوس ہوا۔ ولی نے 5 سال پہلے کیتھرین سے امریکہ میں شادی کی تھی اور وہ ایک بیٹی کا باپ بھی تھا۔ اس سے محبتوں کے بے شمار دعوے کرنے والا، اسے اپنی پہلی اور آخری محبت کہنے والا شخص اس کو یوں بھی دھوکہ دے سکتا تھا؟ اس کے نام کی انگوٹھی پہننے والی، اس کے نام کی مالا جپنے والی، اسے اپنا سب کچھ سمجھنے والی کو ولی نے دھوکہ دیا تھا، اسے اتنے بڑے دھوکے میں رکھا تھا۔ ولی سے اس کی شادی ہونے جا رہی تھی، پھر بھی اس نے اپنے ماضی کی اتنی بڑی حقیقت اس سے چھپائی۔ ولی بہت دھوکے باز انسان ہے، اس نے مجھے بھی دھوکہ دیا۔ کیتھرین بدگمان لہجے میں ولی کو مزید برا بھلا کہہ رہی تھی۔ اس نے کیتھرین کو ہی دھوکہ نہیں دیا تھا، اس نے مناب کو بھی دھوکے میں رکھا تھا، اور اب وہ اپنی بہن کی نند سے شادی کر کے اپنا ہنی مون پیریڈ انجوائے کر رہا تھا۔ 2 عورتوں کو دھوکہ دینے کے باوجود وہ کس قدر خوش اور مگن ہو گیا تھا اپنی نئی زندگی میں، اور مناب نے اس کی خاطر، اس کی یاد میں، اس سے بچھڑنے کے دکھ میں، اس سے شادی ٹوٹنے کے غم میں خود پر خوشیوں کو حرام کر لیا تھا۔ کیتھرین اسے مزید تفصیل بتا رہی تھی کہ ڈاکٹر ولی نے امریکہ کی قومیت حاصل کرنے کے لیے اس سے شادی کی اور بچی کی پیدائش اور گرین کارڈ حاصل کرنے کے بعد اسے چھوڑ دیا۔ مناب کو اپنے ارد گرد ہر چیز گھومتی محسوس ہو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ کیتھرین اس سے کیا کیا کہہ رہی تھی۔ اس کے آس پاس اقسم کا جملہ گونج رہا تھا، شکر کریں اس 2 نمبر ولی سے آپ کی جان چھوٹ گئی، امریکہ میں بھی اس نے شادی کر رکھی تھی۔
اسے شدید چکر آیا تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ لڑکھڑا کر گرتی عقب سے اقسم شاپنگ بیگ ہاتھ میں لیے اس کے قریب آیا تھا۔ اسے لڑکھڑاتا ہوا دیکھ کر عجلت میں اس نے اسے شانوں سے تھام لیا تھا۔ مناب کا چہرہ بھی دھواں دھواں ہو رہا تھا۔ مناب کیا ہوا ہے آپ کو؟ اور یہ لڑکی کون ہے؟ کیا کہہ رہی تھی آپ سے؟ وہ ازحد فکر مند ہوا۔ کچھ نہیں، بس جلدی یہاں سے چلو، میرا سر چکرا رہا ہے، شاید میرا بی پی لو ہو رہا ہے۔ اس نے بمشکل جملہ ادا کیا۔ اس کے ہاتھ پاؤں ٹھنڈے ہو رہے تھے اور جسم بے جان۔ اقسم نے اس بات میں سر ہلایا اور اسے تھامے جلدی سے لفٹ کی جانب بڑھا۔ وہاں سے اپنے ہوٹل کے کمرے میں پہنچتے ہوئے انہیں آدھا گھنٹہ لگا تھا۔ اقسم نے کمرے میں آتے ہی اسے بیڈ پر لٹا دیا۔ آپ چائے یا کافی کچھ لیں گی؟ منگواؤں آپ کے لیے؟ اقسم اس کے پاس بیٹھتے ہوئے پوچھنے لگا۔ اس نے صرف نفی میں سر ہلا دیا۔ مناب کیا بات ہے؟ اچانک آپ کی طبیعت کیسے خراب ہو گئی؟ صبح تو آپ بالکل فریش تھیں، وہ متفکر سا پوچھ رہا تھا۔ سر میں اچانک درد شروع ہو گیا، اور تو ایسا کچھ بھی نہیں۔ مناب کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں۔ لہجہ کھویا ہوا تھا، جیسے کوئی اپنا سب کچھ گنوا دے۔ ظاہر ہے ہر وقت مجھ پر غصہ کرتی ہیں، خود بھی پریشان رہتی ہیں اور مجھے بھی کرتی ہیں۔ مسلسل سٹریس کی وجہ سے ایسا ہوا ہوگا۔ اقسم نے فکر مندی سے اس کا چہرہ دیکھا۔ لائیں میں آپ کا سر دبا دوں؟ اس نے ہاتھ بڑھایا۔ نہیں، اس کی ضرورت نہیں ہے، تم پلیز مجھے تھوڑی دیر کے لیے اکیلا چھوڑ دو۔ مناب کے لہجے میں التجا تھی۔ اقسم خاموشی سے اس کے قریب سے اٹھ کر صوفے پر آ گیا تھا، اور وقت گزارنے کے لیے اقسم نے اپنا آئی پیڈ اٹھا لیا تھا۔ کیتھرین کے انکشاف نے مناب کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ولی مرتضیٰ کی محبت میں اس نے اقسم کے ساتھ کیا کیا نہیں کیا، اسے کیا کیا نہیں کہا تھا۔ وہ روز اسے بے عزت کیا کرتی تھی، اس کو لعن طعن کرتی، اپنے غصے، نفرت، غم کا بے پایاں اظہار کرتی، اور وہ ہنستے مسکراتے اس کی ہر تذلیل، ہر نفرت کو سہ جاتا۔ وہ اسے دکھ دے کر خوشی محسوس کرتی، اس کی ہر بات پر انکار کر کے اسے راحت ملتی تھی۔ حالانکہ وہ یہ بات اچھی طرح سے جانتی تھی، جو عورت اپنے شوہر کو ناراض کرتی ہے، اس کے حقوق پورے نہیں کرتی، اللہ اور اس کے فرشتے کیسے اس پر لعنت بھیجتے ہیں۔ ولی کی محبت میں وہ اللہ کے حکم کو بھول گئی تھی۔ وہ سمجھتی تھی اقسم نے اس سے اس کی محبت چھین لی ہے، ولی کا ساتھ چھین لیا ہے، مگر وہ آج سمجھی تھی اقسم نے اس سے ولی کا ساتھ نہیں چھینا تھا۔ اللہ نے اقسم کے ذریعے اس کو ایک دھوکے باز شخص سے بچا لیا تھا۔ اللہ نے اسے ایک چھوٹا دکھ دے کر بہت بڑے دکھ سے بچا لیا تھا۔ وہ ولی مرتضیٰ کو دنیا کا سب سے خوبصورت، قابل اعتبار مرد سمجھا کرتی تھی۔ یہ تھی اس کی اصل حقیقت۔ اتنا مکروہ تھا اس کی محبت کا چہرہ۔ یہ وہ سوال تھے جس نے اس کے اندر ایک طوفان برپا کر دیا تھا۔ اقسم رات جانے کب بیڈ پر آ کر سویا تھا وہ کچھ نہیں جانتی تھی۔ اسے تو بس ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ 7ویں آسمان سے زمین پر آ گری تھی۔ کمرے میں اچانک اسے آکسیجن کی کمی محسوس ہونے لگی تھی۔ رات کا نہ جانے کون سا پہر تھا جب اچانک کروٹ بدلتے ہوئے لاشعوری طور پر اقسم نے مناب کو دیکھنا چاہا تھا، مگر اس کا بستر خالی تھا۔ اقسم نے تکیے سے سر اٹھا کر کمرے میں نگاہ دوڑائی، وہ وہاں بھی نہیں تھی۔ وہ تھوڑی دیر بستر پر چت لیٹا رہا اور اس کا انتظار کرتا رہا کہ شاید وہ واش روم میں ہو، مگر واش روم سے بھی کسی قسم کے کھٹکے کی آواز نہیں آئی تھی۔ اقسم فوراً بستر سے اٹھا، اس نے واش روم میں جھانکا، واش روم خالی تھا۔ اقسم نے کمرے کا دروازہ کھول کر باہر لابی میں جھانکا، لابی بھی خالی تھی۔ اس نے عجلت میں دروازہ بند کیا اور اپنا موبائل اٹھا کر اس کے نمبر پر کال ملائی۔ تھوڑی دیر کے بعد تکیے کے قریب رکھا اس کا موبائل بج اٹھا۔ مائی گاڈ، پاگل ہو چکی ہیں یہ، اور عنقریب مجھے بھی پاگل کر کے چھوڑیں گی۔ اس نے فکر مندی سے موبائل بیڈ پر پھینکا اور کھڑکی کھول کر باہر جھانکنے لگا۔ اچانک اسے خیال آیا اور وہ عجلت میں کمرے کے ساتھ ملحق ٹیرس کی جانب بڑھا۔ ٹیرس کا دروازہ کھول کر اس نے جھانکا تو وہ وہیں کھڑی تھی، شدید سردی میں جینز پر صرف جرسی پہنے، نہ سر کور تھا نہ گلے میں مفلر۔ سرد اور تیز ہوا کے جھونکوں سے اس کے کھلے بال لہرا رہے تھے۔ وہ روشنیوں جیسی نہائے شہر کو دیکھ رہی تھی۔ اقسم نے ٹیرس پر قدم رکھا تو سرد ہوا کے جھونکے نے اس کا استقبال کیا۔ مناب، یہ کیا پاگل پن ہے؟ کیوں خود کو بیمار کرنے پر تلی ہوئی ہو؟ کیوں آئے ہو تم؟ جاؤ اور مجھے اکیلا چھوڑ دو۔ اس کے لہجے میں آنسوؤں کی نمی تھی، وہ بے آواز رو رہی تھی۔ اقسم نے تڑپ کر اس کا رخ اپنی طرف موڑا۔ آپ رو رہی ہیں؟ مگر کیوں؟ وہ اس کا بھیگا چہرہ دیکھ کر بے چین ہو اٹھا تھا۔ اپنی قسمت پر رو رہی ہوں، پلیز چلے جاؤ یہاں سے، وہ باقاعدہ رو پڑی۔ اقسم اس کے شانوں کے گرد بازو پھیلائے زبردستی اسے کمرے میں لے آیا۔ وہ برف کی طرح ٹھنڈی ہو رہی تھی۔ اسے بیڈ پر بٹھانے کے بعد اقسم نے ہیٹر آن کیا اور اس کے ساتھ بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی رو رہی تھی۔ اس کی آنکھوں سے گرنے والے آنسو اقسم کے دل پر گر رہے تھے۔ مناب، پلیز خود کو میری خاطر اذیت دینا چھوڑ دیں،
میں نے کبھی آپ کی آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھنے چاہے۔ آپ کو اپنی وجہ سے دکھ اور اذیت میں مبتلا دیکھ کر میرا دل، میرا ضمیر مجھے اور بھی ملامت کرنے لگتا ہے۔ میری جذبات میں کی ہوئی غلطی آپ کو اس طرح دکھ سے دوچار کرے گی، اس کا میں نے کبھی تصور بھی نہیں کیا تھا۔ وہ خود سسک اٹھا۔ میں ہوں آپ کا مجرم، میں نے سگون غارت کیا ہے آپ کا۔ آپ مجھے جو مرضی سزا دیں، لیکن خدارا اپنے آپ کو یوں اذیت نہ دیں، یہ ظلم نہ کریں خود کے ساتھ۔ مناب، میں آپ کو تکلیف میں نہیں دیکھ سکتا۔ آپ کے آنسو مجھے بے چین کرتے ہیں۔ آپ نے مجھے اپنے شوہر کے روپ میں قبول نہیں کیا، میں جانتا ہوں۔ میرا آپ کے آس پاس رہنا آپ کو اچھا نہیں لگتا، میں یہ بھی جانتا ہوں۔ اقسم اس کے ٹھنڈے برف ہاتھ تھامے اپنے ہاتھوں میں گرم کرتے ہوئے نہایت جذب اور پریشانی سے بولتا جا رہا تھا۔ آج کے بعد آپ کو مجھ سے کوئی شکایت نہیں ہوگی۔ میں آپ کے قریب نہیں آؤں گا، آپ سے زیادہ بات نہیں کروں گا، آپ کے سامنے بھی نہیں آؤں گا، خود کو مصروف کر لوں گا، بہلا لوں گا اپنے دل کو، کر لوں گا کچھ نہ کچھ، مگر پلیز وعدہ کریں آج کے بعد آپ نہیں روئیں گی۔ اور اگر ولی مرتضیٰ آپ کو اب بھی اپنانے پہ تیار ہے تو میں آپ کے حق سے دستبردار ہو جاؤں گا۔ میں سمجھتا تھا آپ کو حاصل کر لوں گا تو دنیا کی ہر خوشی مل جائے گی مجھے، مگر ایسا نہیں ہوا۔ دکھ اور بھی بڑھ گیا ہے میرا۔ اور ہاں، آپ گھر والوں کی ٹینشن مت لیجیے گا۔ ڈیڈ، مام، بڑی اماں اور سب گھر والوں کے سامنے بھی ڈٹ جاؤں گا۔ اور رہی بات میری تو جس طرح اچانک میں آپ کی زندگی میں داخل ہوا تھا، اسی طرح آپ کی زندگی سے نکل جاؤں گا۔ وہ بہت کرب اور دکھ سے بول رہا تھا اور اسے مطمئن کرنے کی کوشش کر رہا تھا، اور وہ اس کی بے پایا محبت پہ اور بھی شدت سے روئے جا رہی تھی۔ وہ جانتی تھی اس وقت اقسم دکھ کی کس انتہا پر یہ کہہ رہا تھا۔ پلیز مناب، خاموش ہو جائیں، مت روئیں۔ اقسم کی التجا پہ بے ساختہ وہ اس سے کسی بچے کی طرح لپٹ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی، اور نہ جانے کتنی ہی دیر وہ روتی رہی اور وہ اسے چپ کرواتا رہا، یہاں تک کہ وہ روتے روتے نڈھال ہو کر نیند کی آغوش میں چلی گئی، اور وہ کتنے ہی گھنٹے اسی اینگل سے بیٹھا رہا تاکہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو اس کا ایک بازو اقسم کے کندھے پر تھا، دوسرا اس کی کمر پر، اور سر اقسم کے سینے پر، اور وہ بیچارہ بیٹھے بیٹھے سو رہا تھا۔ رات کا ایک ایک منظر اس کی نگاہوں میں گھوم گیا۔ وہ عجلت میں شرمندگی کے ساتھ اس کی گرفت سے نکلی۔ اقسم نے بمشکل آنکھیں کھولی، اس کی کمر اکڑ گئی تھی بیٹھے بیٹھے۔ آئی ایم سوری، تم سو جاؤ، وہ شرمندگی سے نگاہیں چراتے ہوئے بولی۔ آپ کی طبیعت کیسی ہے اب؟ نیند میں ڈوبی آواز کے ساتھ اقسم نے پوچھا۔ میں ٹھیک ہوں، تم خواہ ساری رات بیٹھے رہے، وہ شرمندہ ہو رہی تھی۔ آپ کے آرام کی خاطر میں ایک رات تو کیا ساری زندگی ایسے گزار سکتا ہوں، اور پلیز اب یہ مت کہیے گا میں آپ سے فلرٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ وہ اٹھ کر بیڈ کی دوسری سائڈ پر آیا اور اپنی جگہ پر نیم دراز ہو گیا۔ اب سر میں درد تو نہیں ہو رہا؟ اس نے دوبارہ سونے سے پہلے ایک بار پھر مناب سے پوچھا تو وہ نفی میں سر ہلا گئی۔ نہیں، میں اب ٹھیک ہوں، تم سو جاؤ۔ مناب کروٹ بدل کر لیٹ گئی۔ کبھی کبھی بہت سا رو لینے سے دل کا بوجھ کم ہو جاتا ہے، اندر کی دھند چھٹ جاتی ہے، جیسے بارش کے بعد آسمان، پھول، پودے سب نکھر جاتے ہیں اور انسان پہلے سے بہتر دیکھنے لگتا ہے۔ اور پھر ملائیشیا میں باقی کے جتنے دن بھی وہ رہے، مناب اور اس کے بیچ ایک خاموشی حائل رہی۔ وہ کوئی بات کہتا تو مناب چپ چاپ اس کی بات مان لیتی۔ اس کے ساتھ بحث و تکرار کرنا، غصہ دکھانا، اسے ڈانٹنا، اس کی باتوں پر لٹ مارتا جواب دینا، سب ختم کر دیا تھا مناب نے۔ اسے چپ لگ گئی تھی اور اس کی یہ چپ اقسم کو مزید پریشان کر رہی تھی۔ زارون انایا کو کہہ کر آفس گیا تھا کہ آج وہ دونوں ڈنر کہیں باہر کریں گے، اور وہ کب سے تیار ہو کر بیٹھی تھی۔ اس کا انتظار کرتے کرتے اس نے زارون کو کال کی تو مسلسل بیل جاتی رہی، مگر وہ کال پک نہیں کر رہا تھا۔ پھر اس نے موبائل ہی آف کر دیا۔ 4 گھنٹے فارمل ڈریس پہن کر اس کا انتظار کرتے کرتے بالآخر تھک ہار کر اس نے چینج کر لیا تھا، اور وہ رات 1 بجے گھر آیا تھا۔ کمرے میں آتے ہی اس کا موڈ آف دیکھ کر وہ انجان بنتے ہوئے پوچھنے لگا، تم ابھی تک جاگ رہی ہو، سوئی نہیں؟ مجھے ڈنر کا کہہ کر خود کہاں غائب تھے اب تک؟ اوہو، میں نے آج ڈنر کا کہا تھا تمہیں، آئی ایم سوری، میں بھول گیا۔ وہ ہنوز انجان بنا واش روم کی طرف بڑھا۔ آج کل تم بہت کچھ بھول رہے ہو، مجھ سمیت، انایا نے غصے میں کہا۔ کم آن اینی، آفس میں بہت کام ہے، بہت مصروف تھا، میں بھول گیا، اس نے بہانہ تراشا۔ آفس میں ایسا کون سا کام ہوتا ہے جس کے لیے تمہیں رات گئے وہاں رکنا پڑتا ہے؟ بڑے پاپا تو بتا رہے تھے آفس میں آج کل تم کم ٹائم دے رہے ہو۔ پھر ایسی کون سی مصروفیت ہے تمہاری جو آدھی رات تک تمہیں آج کل گھر سے باہر رہنے پر مجبور کرتی ہے؟ وہ غصے میں پوچھنے لگی، باقاعدہ تفتیش کرنے لگی۔ فار گاڈ سیک اینی، لو کلاس بیویوں کی طرح الٹے سیدھے سوال مت کرو۔ میں مصروف تھا، نہیں آ سکا اور بھول گیا۔ سوال پر سوال کر کے میرا دماغ خراب مت کرو۔
वो झंझलाते हुए उल्टा उसी पर बरस पड़ा। शादी क्या करवा ली, मेरी तो सोशल लाइफ ही ख़त्म हो गई है। क्या मैं तुम्हारा दिमाग ख़राब कर रही हूँ? अनाया ने हैरत और बेयकीनी से उसे देखा। तो और क्या, घर आते ही तुम्हारी तफ्तीश शुरू हो जाती है। बीवी हो तुम, बीवी बनकर रहो, थानेदार मत बनो, वो गुस्से से बोला। सारून, ये तुम किस लहजे में बात कर रहे हो मुझसे? क्या हो गया है तुम्हें? मैंने तो सिर्फ एक शिकवा किया था तुमसे और तुम इतना ओवर रिएक्ट कर रहे हो। हाँ, मैं तो पागल हूँ, स्टूपिड हूँ, इसीलिए ओवर रिएक्ट कर रहा हूँ। सारून, मैंने ये कब कहा कि तुम पागल हो? बिला वजह बात को बढ़ा रहे हो तुम। मैं बढ़ा रहा हूँ बात को, वो बुलंद आवाज़ में चिल्लाया। बहस पे बहस किए जा रही हो तुम, और तुम कह रही हो मैं बात को बढ़ा रहा हूँ। ओके, सारा कसूर मेरा है। इस हालत में 4 घंटे तुम्हारा इंतज़ार करती रही हूँ और खाना तक नहीं खाया मैंने। अनाया ने गुस्से में बात ख़त्म की और खुद पर कंबल तान कर लेट गई और ज़ारून वाशरूम की तरफ बढ़ गया। ज़ारून ट्रैक से उतर रहा था और ज़ारून के ही हवाले से बहुत से वसवसे अनाया के दिल में सर उठा रहे थे। वो मुंतज़िर ही रही कि ज़ारून उसे मनाएगा, मगर ज़ारून ने ऐसी कोई पेशरफ्त नहीं की थी। वो वाशरूम से निकलकर सीधा बेड पर आया और जल्द ही सो गया। अनाया के लिए उसका बदला हुआ रवैया सहना बहुत मुश्किल था। वो 1 मिनट के लिए भी उसके बगैर नहीं रह सकता था। वो कभी अनाया को नाराज़ होते नहीं देख सकता था और अब वो उसको इग्नोर कर रहा था। वो सारी रात डिस्टर्ब रही। अगली सुबह वो ज़ारून के ऑफिस जाने के लिए सूट निकाल रही थी जब ज़ारून उसके पास खड़ा माफ़ी मांग रहा था। आई एम सॉरी हनी, मैं रात कुछ ज़्यादा ही हाइपर हो गया था, मुझे ऐसा हरगिज़ नहीं करना चाहिए था। ज़ारून ने उसके अकब से आकर उसके शानों पर हाथ रखे, मगर अनाया ने अगले ही लम्हे उसके हाथ झटक दिए। तुम मेरे ज़ारून नहीं हो, एक बदले हुए ज़ारून हो। मैं तुम्हारा वही ज़ारून हूँ डियर। उसने अनाया का रुख अपनी जानिब मोड़ा। महज वहम है तुम्हारा ये सब। औरत को वहम बिला वजह नहीं होता। शोहर जब ट्रैक से उतरता है तो सबसे पहले उसकी बीवी को ही पता चलता है। वो उससे सख्त नाराज़ थी। ओके, लीव दिस टॉपिक, ये शक और क्यास बाद में कर लेना, चलो नाश्ता करते हैं। ज़ारून उसका हाथ थामे कमरे से बाहर ले आया था, लेकिन वो खामोश थी। उसे हर हाल में इस बदले हुए ज़ारून के पीछे असल हक़ाइक़ को जानना था। ज़ारून अपने तई उसे मनाकर ऑफिस चला गया था, लेकिन उसके अंदर खुबे ज़ारून के अल्फाज और उसका लहजा नहीं निकला था। वो बहुत परेशान थी और खामोश भी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि वो अपनी ये परेशानी किससे शेयर करे। वो अपनी सोचों में गुम थी जब इशाल ने उसके कमरे में झांका था। एनी, मैं भुप्पो की तरफ जा रही हूँ, तुम चलोगी? वो उसके करीब आई तो अनाया ने गायब दिमागी से नफ़ी में सर हिलाया। नहीं, मेरा कहीं जाने को दिल नहीं चाह रहा। उसके लहजे की वीरानी पे इशाल उसके पास आ बैठी थी। एनी, क्या बात है, आज तुम कुछ परेशान लग रही हो। जवाबन उसने ज़ारून के हवाले से तमाम बातें इशाल के गोशगुजार कर दी थीं। इशू, ज़ारून बहुत बदल गया है। क्या शादी के बाद मोहब्बत का ये अंजाम होता है? मैं सोच भी नहीं सकती थी कि ज़ारून एक दिन बदल जाएगा, मुझसे झूठ बोलने लगेगा। वो रो देने को थी। कम ऑन एनी, इशाल ने उसे तसल्ली दी। तुम बिला वजह वहम कर रही हो। वो क्यों बदलेंगे, और वो बदल सकते भी नहीं। इतनी मोहब्बत करते हैं तुमसे। मर्द को बदलने में देर नहीं लगती ईशू। एक लम्हा लगाता है वो औरत को आसमान से पाताल में पहुंचाने में। अनाया के लहजे में कर्ब था। एनी, तुम बिला वजह डिप्रेस हो रही हो। इशाल ने उसकी तशवीश देखते हुए उसे तसल्ली दी। ज़ारून भाई वाकई बिजनेस में मसरूफ़ होंगे। तुम यूँ उन पर शक करोगी तो तुम्हारे और उनके रिश्ते पे फ़र्क पड़ेगा। मैं बिला वजह शक नहीं कर रही हूँ ईशू, मैंने आज तक ज़ारून पे शक नहीं किया। अब मुझे खुद फील हुआ है तो मैं कह रही हूँ। वो हनूज़ फ़िक्रमंद थी। अच्छा, ऐसा करते हैं, कहीं बाहर चलते हैं, लॉन्ग ड्राइव पे। खाना बाहर खाएंगे, तुम्हारा डिप्रेशन थोड़ा कम हो जाएगा। इशाल ने उसे उठने को कहा। नहीं ईशू, मुझे कहीं नहीं जाना। कम ऑन यार, उठो, तुम चल रही हो मेरे साथ। इशाल ने फैसला सुनाते हुए उसका हाथ थाम कर उठाया। वो उसे बाहर ले गई थी और बहुत हद तक उसका दिल बहल गया था। इशाल उसे उसके फेवरेट रेस्टोरेंट ले गई थी। रेस्टोरेंट के अंदर एक खाली टेबल की तरफ जाते हुए दाएं जानिब अनाया की नज़र पड़ी थी और वो पलकें झपकना भूल गई थी। इशू, वो देखो ज़ारून। एनी के लबों से बमुश्किल आवाज़ निकली। इशाल ने उसके इशारे को फॉलो किया तो वो हैरान रह गई। शुक्र है उसकी नज़र उन पर नहीं पड़ी थी। ज़ारून भाई के साथ ये लड़की, ये तो सुपर मॉडल दिलनशी है। इशाल ज़ेरे लब बड़बड़ाई। इशू, चलो यहाँ से। अनाया ने उसे बाजू से पकड़कर रेस्टोरेंट से बाहर निकाला और फिर बाहर आकर अपने मोबाइल से अनाया ने ज़ारून को कॉल की। बेल जाती रही, फिर बिलाखिर उसने कॉल रिसीव कर ली। हेलो हनी, कैसी हो तुम? ज़ारून, कहाँ हो तुम? अनाया ने बमुश्किल अपना लहजा नॉर्मल रखा।
स्वीट हार्ट, मैंने तुम्हें बताया तो था ऑफिस का कुछ काम पेंडिंग था, वो निपटा रहा हूँ। और कल एक डेलीगेशन को अटेंड करना है, उसके लिए प्रेजेंटेशन कर रहा हूँ। अनाया ने अगले ही लम्हे फ़ोन बंद कर दिया था। आंसू निकल निकल कर उसका चेहरा भिगो रहे थे। तो ये मसरूफियत है तुम्हारी ज़ारून, वो रोते हुए खुद से बोली। एनी प्लीज़ कूल डाउन, तुम्हारी कंडीशन ऐसी नहीं है कि तुम इतना स्ट्रेस लो। मैं सोच भी नहीं सकती थी इशू, ज़ारून मुझसे अंधी मोहब्बत करने वाला मेरा शोहर एक 2 टके की मॉडल के लिए मुझसे झूठ बोलेगा, मुझे चीट करेगा। मुझे यकीन नहीं आ रहा ज़ारून ऐसा कैसे कर सकता है। अनाया शॉक्ड की कैफियत में रोते हुए कह रही थी। इशाल उसे बाजू से थाम कर गाड़ी तक लाई। उसे गाड़ी में बिठाने के बाद उसने उजलत में गाड़ी आगे बढ़ा ली। एनी, जो तुम समझ रही हो या जो हमने अपनी आंखों से देखा है, क्या पता वो सिर्फ एक गलत फहमी हो। इशाल की बात वो नफ़ी में सर हिलाने लगी। नहीं ईशू, मेरा दिल कभी गलत नहीं कह सकता। ज़ारून का अफेयर चल रहा है उस दिलनशी के साथ, इसीलिए उसे आजकल मेरी हर बात बुरी लगती है। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ उसे। अनाया के अंदाज में मुकम्मल यकीन था। अल्लाह करे जैसा तुम सोच रही हो वैसा हरगिज़ ना हो। इशाल भी बुरी तरह से अपसेट हो गई थी। घर आते ही वो एनी को उसके कमरे में ले आई थी। एनी, जब तक कोई ठोस सबूत नहीं मिल जाता तुम बड़े पापा और बड़ी मामा को कुछ मत बताना। इशाल ने उसे बिस्तर पर लिटाते हुए तनबीह की तो वो उस बात में सर हिला गई। मैं असलम से अपने और तुम्हारे लिए चाय बनवाती हूँ। वो इंटरकॉम की तरफ बढ़ी। अनाया बेड से टेक लगाए गुमसुम से अंदाज में बैठी थी। इशाल उसके पास घंटा डेढ़ बैठकर अपने कमरे में चली गई थी। उसे लग रहा था जैसे किसी ने उसका दिल निकाल लिया था। आधी रात गुजर गई थी जब पोर्च में ज़ारून की गाड़ी रुकने की आवाज़ सुनाई दी थी। वो गुस्से और बेचैनी में कमरे से निकलकर नीचे लाउंज में आ गई थी। ज़ारून लड़खड़ाते हुए अंदर दाखिल हुआ, पर अपने सामने अनाया को देखकर उसका नशा हरन हुआ था। सॉरी मेरी जान, मुझे देर हो गई, वो उसके करीब आकर बोला। ज़ाहिर है तुम दिलनशी के साथ जो थे, ऐसे में घर आने का दिल थोड़ी करता तुम्हारा। क्या मतलब है तुम्हारा? मतलब ये कि तुम मुझे गुज़िश्ता कई दिनों से चीट कर रहे हो, मुझसे मुसलसल झूठ बोल रहे हो। वो झूठ आज सच बनकर मेरे सामने आ गया है। मैंने तुमसे कभी झूठ नहीं बोला, तुम्हें कभी चीट नहीं किया। वो अब भी ढिठाई से बोल रहा था। ज़ारून, मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मैं कोई भयानक ख्वाब देख रही हूँ। मुझे यकीन नहीं आ रहा था कि तुम मुझे यूँ भी धोखा दे सकते हो। एनी के अंदाज में बेयकीनी ही बेयकीनी थी। मैंने तुमको कोई धोखा नहीं दिया। वो अब भी अपनी बात पर कायम था। फॉर गॉड सेक ज़ारून, बंद करो अपनी ये झूठी बकवास। तुम्हारा चक्कर चल रहा है ना उस 2 टके की घटिया मॉडल के साथ, वो बुलंद आवाज़ में बोली। बकवास है ये, तुम इल्ज़ाम लगा रही हो मुझ पर, वो बौखलाए अंदाज में बोला। बकवास तो ये है जो तुम कर रहे हो। तुम्हारा झूठ बेनकाब हो चुका है, अब ये झूठी तावीलें मत दो। क्या ओल फोल बोल रही हो? मैं इस टॉपिक पे सुबह बात करूँगा, अभी तुमसे बहस के मूड में नहीं हूँ। वो बेजारी से सीढ़ियों पर चढ़ा। मगर मुझे इस टॉपिक पे अभी और इसी वक्त बात करनी चाहिए। वो उसके पीछे पीछे सीढ़ियाँ चढ़ी। उसकी बात पर ज़ारून आधी सीढ़ियों पर रुक गया। अनाया, मुझे गुस्सा मत दिलाओ, मैंने कहा ना सुबह बात होगी। गुस्सा? वो तल्खी से मुस्कुराई। तुमने मुझे आसमान से उठाकर ज़मीन पर पटक दिया है। मुझ पर उस 2 टके की लड़की को फोकियत देकर मेरी इंसल्ट की है। मेरा यकीन एतबार सब खाक में मिला दिया। मेरा मान, मेरी मोहब्बत को बेयकीन कर दिया। और तुम कह रहे हो मैं तुम्हें गुस्सा दिला रही हूँ? वो शदीद गुस्से में उसका बाजू झंझोड़ते हुए चिल्लाई। आहिस्ता बोलो पागल लड़की, सुकून बर्बाद कर दिया है तुमने मेरा। मेरे पास तुम्हारे इन फजूल सवालों का कोई जवाब नहीं। सोने जा रहा हूँ, नींद आ रही है मुझे। वो एक बार फिर झंझलाते हुए सीढ़ियाँ चढ़ने लगा। मेरा सुकून, मेरा चैन बर्बाद करके तुम कैसे सो सकते हो? कैसे नींद आ सकती है तुम्हें? क्यों किया तुमने मेरे साथ ऐसा? क्या कमी थी मेरी मोहब्बत में? बताओ मुझे। मेरे सवाल तुम्हें फजूल लग रहे हैं और दिलनशी की बेहयाई तुम्हें इतनी पसंद आई कि उस 2 नंबर औरत की खातिर तुम मुझसे अपनी अनाया से झूठ बोलने पर मजबूर हो गए। एक लम्हे में मेरी मोहब्बत को तुमने अपने दिल से निकाल फेंका। मैं तुम्हें क्या समझती थी ज़ारून? एक आसमानी मखलूक। अपने दिल के सबसे ऊंचे सिंहासन पर बिठा रखा था मैंने तुम्हें, और तुम कितने घटिया निकले। एक आम और मामूली मर्द औरत को धोखा देने वाले। वो अपने हवासों में नहीं थी, इसीलिए दीवानों की तरह उसका बाजू थामे अपनी मोहब्बत का जवाब और उसकी बेवफाई का हिसाब मांग रही थी। खुदा का वास्ता है जान छोड़ो मेरी। स्टूपिड और जाहिल बीवियों की तरह बात का इशू बना रही हो। ऐसा कुछ नहीं है जैसा तुम समझ रही हो। वो उसकी बहसो तकरार पे झंझला गया था। आहिस्ता आहिस्ता उनके शोर शराबे से सब सोए अफराद जागने लगे थे। एक बदकिरदार औरत ने
ایک لمحے میں تمہیں میری وفائیں، میری محبت، میرا حسن اور میرے رشتے سے بیگانہ کر دیا۔ ایسا کون سا جادو کر دیا ہے اس نے تم پر جو اتنے سالوں میں نہ کر سکی؟ ایسی کون سی کمی تھی میرے اندر جس نے تمہیں دوسری عورت کی طرف جانے کا راستہ دکھایا؟ اوپر سے تم مجھ سے جھوٹ پہ جھوٹ بول رہے ہو۔ اس بے حیا عورت نے تمہیں چند ملاقاتوں میں مجھ سے جھوٹ تک بولنا سکھا دیا۔ کیوں زارون، کیوں؟ یہ ظلم کیوں کیا تم نے میرے ساتھ؟ وہ روتے ہوئے چلاتے ہوئے پوچھ رہی تھی۔ کیوں تماشا کریٹ کر رہی ہو؟ کیوں جان نہیں چھوڑ رہی ہو میری؟ جواباً وہ بھی چلایا۔ جب تک تم میرے سوالوں کے جواب نہیں دو گے میں تمہیں ہرگز نہیں جانے دوں گی۔ یہ تماشا تم نے شروع کیا ہے، اب اسے انجام تک میں پہنچاؤں گی۔ وہ پاگلوں کی طرح اس کی جانب بڑھی۔ دفع ہو جاؤ یہاں سے، عذاب بنا دی ہے تم نے میری زندگی۔ جواباً زارون نے غصے اور جھنجھلاہٹ سے اسے زور سے پیچھے دھکیلا اور عنایا اپنا توازن برقرار نہ رکھتے ہوئے سیڑھیوں سے لڑکتی ہوئی نیچے جا گری۔ اس کی چیخوں نے نور منزل کے مکینوں کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ خود زارون کے جسم سے بھی کسی نے جان نکال دی تھی۔ اس کا سارا نشہ ہوا ہو گیا تھا اور وہ نہایت پریشانی میں سیڑھیاں اترتا ہوا نیچے آیا تھا۔ تب تک عنایا بے ہوش ہو چکی تھی۔ نگہت بیگم نے اپنی دوسری بیٹی کی شادی کے ساتھ ساتھ زبردستی خضر کی شادی بھی اپنی سہیلی کی بیٹی زرناب سے کر دی تھی۔ زرناب ایک نہایت منہ پھٹ، بد لحاظ اور بد زبان لڑکی تھی۔ اس کے آنے سے نگہت بیگم کے گھر کا سکون تباہ و برباد ہو کر رہ گیا تھا۔ زرناب نے دن چڑھے سو کر اٹھنا، نخریلی اتنی تھی کہ اس نے کبھی کسی کام کو ہاتھ نہ لگایا۔ نگہت بیگم کسی معاملے میں بہو کو کچھ سمجھانے کی کوشش کرتی تو وہ منٹوں میں انہیں بے عزت کر کے رکھ دیتی۔ کنواری نندوں کو اس نے آگے لگا رکھا تھا، کسی کو خاطر میں نہ لاتی۔ الٹا خضر کے آفس سے آتے ہی جھوٹی شکایتوں کے انبار لگا دیتی۔ صحیح معنوں میں گھر کا سکون تباہ اور خضر کی زندگی برباد ہو گئی تھی۔ اب بھی وہ آفس سے تھکا ہوا آیا تھا اور زری کمرے میں اپنے ہاتھ پر مہندی لگانے میں مصروف تھی۔ میرے لیے کھانا لگاؤ، میں فریش ہو کر آتا ہوں۔ وہ اپنی شرٹ کے بازو فولڈ کرتے ہوئے واش روم کی جانب بڑھا۔ بیا سے کہو وہ کھانا لگا دیتی ہے، میں ہاتھ میں مہندی لگا رہی ہوں، کرارا سے جواب دیا گیا۔ خضر نے غصے میں پلٹ کر اسے گھورا، مگر وہ ڈٹائی سے ہاتھ پر مہندی لگانے میں مصروف رہی۔ میرے سارے کام کرنے کی ذمہ داری اب بیا کی نہیں ہے بلکہ تمہاری ہے، اور ویسے بھی تمہیں پتہ ہے کہ میں اس وقت آفس سے آتا ہوں تو کیا ضرورت تھی تمہیں ہاتھ پر مہندی لگانے کی؟ ایسے کام میری غیر موجودگی میں کیا کرو۔ وہ غصے سے بولا۔ تمہیں تو بہانہ چاہیے ہوتا ہے مجھ سے لڑنے کا۔ تمہیں کھانا دینے سے بیا گھس نہیں جائے گی؟ سارا دن فارغ ہوتی ہے، بھائی کے چھوٹے چھوٹے کام کر دینے سے تکلیف ہوتی ہے اسے؟ زری نے تڑک کر جواب دیا۔ اور تم کیا کرتی ہو سارا دن؟ میرے آفس جاتے ہی فون پیکج پہ اپنے رشتہ داروں سے گپوں میں گزار دیتی ہو۔ اب میرے سارے کام کرنا تم پر فرض ہے، بیا پر نہیں۔ خضر نے خفگی سے جواب دیا۔ اچھا تو تمہاری ماں اور بہنیں میری شکایتیں لگاتی ہیں تم سے؟ وہ مہندی چھوڑ کر لڑائی کے موڈ میں اٹھ کھڑی ہوئی۔ برابر والے کمرے میں لیٹی نگہت بیگم نے اس شور شرابے پر سر تھام لیا تھا اور اپنے پیپر کی تیاری کرتی بیا بھی جھنجھلاہٹ میں اپنی کتابیں سمیٹنے لگی۔ میری ماں اور بہنوں نے کبھی میرے کان نہیں بھرے، اور میں کوئی دودھ پیتا بچہ نہیں ہوں۔ جانتا ہوں تمہاری خصلت۔ اچھا تو کیا ہے میری خصلت؟ وہ کمر پر ہاتھ رکھے لڑاکا عورتوں کی طرح پوچھنے لگی۔ یہ سوال اگر تم خود اپنے آپ سے کرو تو بہت بہتر جواب ملے گا تمہیں۔ خضر واش روم کی طرف بڑھ گیا تھا اور کمرے میں کھڑی زری کو پتنگے لگ گئے تھے۔ ہاں میں تو ہوں ہی بری، میری تو قسمت ہی خراب ہے جو اس گھر کی بہو بنی۔ میری زندگی کا سب سے برا اور منحوس دن تھا وہ، جب میری بات پکی ہوئی تم سے۔ اچھے بھلے رشتے آئے ہوئے تھے میرا بھی تمہارے بارے میں کچھ یہی خیال ہے۔ ایک لمحے کے لیے خضر نے دروازہ کھول کر حساب برابر کیا تو زری کے تو سر سے لگی اور پاؤں پر بجھی۔ تو کس نے کہا تھا تمہیں مجھ سے شادی کرنے کو؟ تمہاری ماں نے میرا رشتہ لینے کے لیے جوتیاں گھسا دی تھی اس وقت۔ دماغ خراب ہو گیا تھا امی کا، عقل معاف ہو گئی تھی ان کی، ورنہ تم جیسی عورت کبھی مسلط نہ کرتی وہ مجھ پر۔ وہ ہاتھ دھو کر باہر آیا تھا۔ آج بھی وہ بھی زری کو کسی صورت لحاظ کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ وہ زری کی روز بروز کی بک بک سے تنگ آ چکا تھا۔ جب سے اس کی شادی ہوئی تھی ایک لمحہ بھی اس نے سکون کا زری کے ساتھ نہیں گزارا تھا۔ تو کر لیتے نا اپنی اس بچپن کی منگیتر، اپنی معشوق زویا عرف دل نشیں سے شادی۔ تم آج بھی اس بد کردار کی محبت میں مبتلا ہو جو جانے روز کتنے مردوں کے پاس جاتی ہوگی۔ اور زری کا جملہ ادھورا ہی رہ گیا تھا۔ اگلے ہی لمحے خضر نے ایک زوردار تھپڑ رسید کیا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی اور دفع ہو جاؤ یہاں سے۔ وہ غصے میں بپھرا۔ ہو بڑی تکلیف ہوئی ہے تمہیں؟ اتنا ہی اندھا عشق ہے تو اس سے کر لو نکاح، جان چھوڑو میری۔ تم جیسے بٹے ہوئے شخص کے ساتھ میں اب ایک لمحہ بھی نہیں رہوں گی۔ وہ غصے میں چہرے پر ہاتھ رکھے الماری کی جانب بڑھی اور عجلت میں اپنے کپڑے الماری سے نکالنے لگی، اور وہ غصے میں بائک لیے گھر سے نکل گیا تھا۔
زری نے ٹھیک کہا تھا، وہ زویا سے اندھا عشق کرتا تھا، مگر بزدلوں والا عشق، وہ عشق جس میں دم نہیں ہوتا، وہ عشق جس میں کوئی بھی انتہائی قدم نہیں اٹھایا جاتا۔ وہ ایک بزدل انسان تھا، شاید اسی لیے اپنا سب کچھ ہار گیا تھا۔ شام کے سائے گہرے ہو رہے تھے اور وہ بائک لیے نہ جانے کس سمت اور کس کے پاس جا رہا تھا، یہ اسے بھی خبر نہیں تھی۔ اس کا دماغ سن ہو رہا تھا کہ دفتن ایک جگہ ٹرن لیتے ہوئے وہ کسی قیمتی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ بائک پہ اس کا توازن قائم نہ رہا تھا اور وہ پھسل کر بائک سمیت کئی گز پیچھے جا گرا تھا۔ ڈرائیور، گاڑی روکو اور دیکھو اس شخص کو زیادہ چوٹیں تو نہیں آئیں تاکہ اسے فوری کسی ہسپتال لے جایا جائے۔ گاڑی میں بیٹھی ہستی نے اپنے ڈرائیور کو حکم دیا تھا۔ حکم کے مطابق گاڑی روک دی گئی تھی۔ ڈرائیور گاڑی سے نکل کر اس شخص کی طرف بڑھا جو ٹکر سے ابھی نیچے گرا تھا۔ دلنشی کی نظروں میں کچھ عرصے پہلے کا ایک منظر گھوم گیا تھا، جب وہ زویا ہوا کرتی تھی اور شاکر حسین کے ساتھ گلو کو ڈھونڈنے ڈیفینس آئی تھی، اور شاکر حسین کی بائک اس مل اونر زارون چودھری سے ٹکرائی تھی۔ ایک ایک منظر اس کی نگاہوں کے سامنے گھومنے لگا اور وہ اس وقت چوٹ سے واپس گھر جا رہی تھی۔ نہ جانے وہ کون تھا جو غلط ٹرن لے کر اچانک اس کی گاڑی سے ٹکرا گیا تھا۔ وہ بے چین ہو کر گاڑی سے اتر آئی تھی اور بے ساختہ ڈرائیور کی جانب بڑھی تھی۔ آج سے کچھ عرصہ پہلے وہ کسی سڑک پر اپنے زخمی باپ کے ساتھ بے یار و مددگار کھڑی تھی، لوگوں سے مدد کی درخواست کر رہی تھی، اور اس کا باپ سڑک پر زندگی کی آخری سانس لیتے ہوئے موت سے ہار گیا تھا۔ وقت اسے پیچھے لے گیا تھا، وہ حال میں کھڑی تھی مگر ماضی میں سانس لے رہی تھی۔ ڈرائیور، جلدی سے اس شخص کو گاڑی میں ڈالو تاکہ اس کو بروقت اسپتال۔ وہ بولتی ہوئی اس شخص کے قریب آئی تھی اور اس کے الفاظ اس کی شکل دیکھ کر گم ہو گئے تھے۔ ماضی کی کتاب کے صفحے پھڑ پھڑائے تھے اور خضر نام کا عنوان اس کے سامنے آ گیا تھا۔ وہ شخص جو کبھی اس کی زندگی ہوا کرتا تھا، وہ شخص جو کبھی ہر پریشانی میں اس کے لیے ایک تسلی بن جایا کرتا تھا، وہ شخص جو اس کے دل میں ایک دھڑکن بن کر دھڑکا کرتا تھا، وہ شخص جو اسے دنیا کا سب سے خاص مرد لگا کرتا تھا، وہ بزدل شخص جس نے اسے زمانے کی بھیڑ میں تنہا چھوڑ دیا تھا، وہ شخص جو اب اس کے لیے کچھ بھی نہیں تھا، جو کبھی سب کچھ ہوا کرتا تھا، وہ شخص جس نے اسے زندگی کی ٹھوکروں کے حوالے کر دیا تھا۔ اس کا دل خضر کو دیکھ کر صرف ایک بار دھڑکا تھا اور پھر وہ پتھر کا ہو گیا تھا۔ خضر کی حالت بھی دلکش سے کم نہیں تھی، آج وہ سارے زمانے کی تھی لیکن اس کی نہیں تھی۔ ڈرائیور، اگر اس آدمی کو زیادہ چوٹیں نہیں آئیں تو جلدی چلو، دیر ہو رہی ہے مجھے۔ وہ اجنبی سے لہجے میں آخری بار خضر پر نگاہ ڈال کر دوبارہ گاڑی کی طرف مڑی۔ خضر اسے جاتا ہوا دیکھ کر دیوانوں کی طرح اس کی طرف لپکا۔ زویا، زویا میری بات سنو۔ اوئے، تمہیں کوئی غلط فہمی ہوئی ہے، میڈم کا نام زویا نہیں دلنشیں ہے۔ ڈرائیور نے اسے روکا، تب تک وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ ڈرائیور، جلدی نکالو گاڑی یہاں سے، اس نے کرخت لہجے میں ڈرائیور کو حکم دیا۔ زویا، صرف ایک بار میری بات سن لو زویا۔ وہ گاڑی کی طرف لپکا، تب تک ڈرائیور بھی ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھ چکا تھا۔ خضر اب زویا کی طرف کی کھڑکی کا بند شیشہ بجا رہا تھا۔ پتہ نہیں میڈم کون پاگل شخص ہے، یہ آپ کو زویا کہہ رہا ہے۔ ڈرائیور نے زیر لب بڑبڑاتے ہوئے گاڑی سٹارٹ کی۔ زویا رکو، زویا تم ایسے نہیں جا سکتی۔ زویا، صرف ایک بار میری بات سنو۔ وہ پاگلوں کی طرح اب چلتی گاڑی کے ساتھ ساتھ بھاگ رہا تھا۔ دو آنسو چپکے سے اس کی آنکھوں سے ٹوٹ کر اس کے بے جان ہوتے ہاتھوں پر گر گئے تھے۔ گاڑی نے بالآخر خضر کو بہت پیچھے چھوڑ دیا تھا۔ اس رات نیند کی گولی لینے کے باوجود وہ سو نہیں پائی تھی۔ اسے اپنا وہ چھوٹا سا گھر یاد آیا، اس گھر میں موجود بے پناہ مسائل یاد آئے۔ آہستہ آہستہ ماضی کا ایک ایک منظر اس کی آنکھوں کے سامنے گھومنے لگا۔ خضر کے ساتھ گزرا ہوا تمام وقت اور مناظر اس کے ذہن اور آنکھوں کے پردوں پر نمودار ہوئے۔ اس کے پاس کچھ نہیں تھا مگر عزت تھی۔ آج اس کے پاس سب کچھ تھا مگر عزت نہیں تھی۔ اقسم اور مناب ملائیشیا سے واپس آئے تو نور منزل میں ایک نئی پریشانی سے ان کا سامنا ہوا۔ انایا کا مس کیریج ہو گیا تھا۔ آج دوسرا دن تھا اور وہ ابھی ہسپتال میں ایڈمٹ تھی۔ اقسم اور مناب گھر میں اپنا سامان رکھتے ہی ہسپتال پہنچ گئے تھے۔ وہاں سب سے پہلے ان کا سامنا داؤد چودھری اور سمیرا بیگم سے ہوا تھا۔ پاپا، کیسے ہوا یہ سب؟ اقسم نے پریشانی میں داؤد چودھری سے دریافت کیا۔ زارون کی وجہ سے ہوا ہے یہ سب، وہ آج کل ایک ماڈل گرل میں دلچسپی لے رہا تھا، اسی بات پر زارون اور انایا کا جھگڑا ہوا اور یہ سب ہو گیا۔ داؤد چودھری ازحد پریشان تھے۔ او نو، بہت برا ہوا یہ سب۔ اب کہاں ہیں بھائی؟ نظر نہیں آ رہے۔ اقسم نے ادھر ادھر نگاہ دوڑائی۔ میں نے بے عزت کر کے یہاں سے نکالا ہے اسے، مگرمچھ کے آنسو بہا رہا تھا یہاں کھڑے ہو کر، داؤد چودھری نے غصے سے بتایا۔ ممانی، اتنا کچھ ہو گیا اور آپ نے ہمیں بتایا تک نہیں۔ تم دونوں کو وہاں بتا کر پریشان نہیں کرنا چاہتے تھے ہم۔ سمیرا بیگم آپ دیدہ ہوئیں۔ انایا، وہ تو ٹھیک ہے نا ممانی،
اس کے دل پر نہ جانے کیا بیت رہی ہوگی۔ مناب نے بے چین ہو کر سمیرہ بیگم کے ہاتھ تھامے تو وہ فرتے جذبات پر قابو نہ رکھ سکی۔ میرا گھر تو خوشیوں کا گہوارہ ہوا کرتا تھا، ان آزمائشوں اور دکھوں نے نہ جانے کہاں سے میرے گھر کا راستہ دیکھ لیا۔ کتنے خوش تھے ہم سب، ایک مدت بعد گھر میں ننھے مہمان کی آمد کی خبر نے میرے گھر کو مہکا دیا تھا۔ کیا معلوم تھا کہ یہ صرف وقتی خوشی ہے۔ ممانی پلیز حوصلہ رکھیں، اگر ہم سب یوں مایوسی کی باتیں کریں گے تو اینی کو حوصلہ کون دے گا؟ اس کی گود خالی ہو گئی ہے، اس نے اپنا بچہ کھو دیا ہے۔ مناب کی آنکھیں جھلملا گئیں۔ عنایا تو بالکل خاموش ہو گئی ہے، بولتی ہے نہ کچھ، کھاتی ہے نہ پیتی ہے، بس روئے جا رہی ہے۔ اشال، ساجدہ آپا اور اماں اسے سمجھا سمجھا کر تھک گئی ہیں، مگر اسے صبر نہیں آ رہا۔ سمیرہ بیگم نے مناب کو افسردہ لہجے میں بتایا، مام ہم ابھی اینی بھابھی سے مل کر آتے ہیں۔ اقسم عنایا کے کمرے کی طرف بڑھا، مناب بھی اس کے پیچھے پیچھے آئی۔ اشال کمرے میں عنایا کے پاس سوپ کا باؤل پکڑے بیٹھی تھی، مگر عنایا پی نہیں رہی تھی۔ اینی مجھے یقین نہیں آ رہا، کیسے ہو گیا یہ سب؟ مناب نے آگے بڑھ کر اسے گلے سے لگایا تو وہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑی۔ مناب میری گود اجڑ گئی، خالی ہو گئی، میرا بچہ کھو دیا میں نے اسے، زارون نے سب ختم کر دیا۔ اس کے یوں تڑپنے اور رونے پر اشال اور مناب کی آنکھیں بھی بھر آئی تھیں۔ مناب کے پاس اسے تسلی دینے کے لیے کوئی لفظ نہیں تھا۔ مجھے تو یقین نہیں آ رہا، زارون بھائی کیسے کر سکتے ہیں یہ سب؟ زارون بھائی کی زندگی میں اینی بھابھی کے علاوہ کبھی کوئی لڑکی نہیں آئی، شادی سے پہلے کبھی ان کا کوئی افیئر سامنے نہیں آیا، اور اب شادی کے بعد یہ سب؟ میرا ذہن ان چیزوں کو قبول نہیں کر پا رہا۔ اقسم نے دکھ اور حیرت کا اظہار کیا۔ ہم سب کے لیے بھی اس حقیقت کو قبول کرنا انتہائی مشکل ہے اقسم، میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ اینی کو زارون بھائی اتنا گہرا صدمہ دیں گے۔ کبھی کبھی وہ سب کیوں ہو جاتا ہے اقسم، جس کا ہم نے کبھی تصور تک نہیں کیا ہوتا؟ کیوں زندگی میں ایسے واقعات رونما ہو جاتے ہیں جو ہمارے بیچ محبتوں کو اس قدر کمزور کر دیتے ہیں کہ پھر لاکھ کوشش کے باوجود وہ محبتیں یقین و اعتبار کی منازل طے نہیں کر پاتیں؟ اشال نے دکھ اور افسردگی سے کہا، شاید اسی کا نام زندگی ہے۔ یہاں سب کچھ ہماری مرضی کے مطابق نہیں ہو سکتا اشال، کہیں نہ کچھ ادھورا ضرور رہ جاتا ہے، اور وہ ادھورا پن ہمیں خدا کی یاد دلاتا رہتا ہے، ہم اس سے غافل نہیں ہوتے۔ یہ زندگی دھوپ چھاؤں جیسی ہے اشال، یہاں ہر کہانی کا ہیپی اینڈ نہیں ہوتا۔ اقسم دھیرے سے بولتے ہوئے گویا اشال کو تسلی دے رہا تھا۔ مناب نے نکاح کے بعد پہلی بار اسے غور سے دیکھا، غور سے سنا۔ وہ اتنا سمجھدار نہ جانے کب سے ہو گیا تھا۔ مناب نے اسے دیکھتے ہوئے دل میں سوچا، تبھی اسی لمحے اقسم کی نظریں بھی مناب کی جانب اٹھی تھیں، اور اگلے ہی لمحے مناب نے سر جھکا لیا تھا۔ خضر بستر پر چت لیٹا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ نگہت بیگم اس کے پاس آ بیٹھی اور فکر مندی سے پوچھنے لگیں، تم نے ناشتہ کیوں نہیں کیا؟ رات بھی تم اتنی دیر سے گھر آئے، نہ کچھ کھایا نہ پیا؟ نگہت بیگم فکر مندی سے پوچھ رہی تھی۔ اور دکھاؤ یہ تمہاری کوہنی پر کیا ہوا ہے؟ اچانک ان کی نظر اس کی زخمی کوہنی پر پڑی۔ کچھ نہیں ہوا اور بھوک نہیں تھی امی، اس نے مختصر جواب دیا۔ کیوں بھوک نہیں تھی؟ بس ایسے ہی۔ ہر کیوں کا جواب نہیں ہوتا۔ کیا ضرورت تھی تمہیں زری سے لڑنے جھگڑنے کی؟ انہوں نے پیار سے سمجھایا۔ لڑائی میں نے شروع نہیں کی تھی۔ چلو جس نے بھی کی تھی، چھوڑو اس قصے کو، آج شام جا کر اسے منا لینا اور گھر لے آنا۔ نہیں امی، اس بار میں اسے منانے نہیں جاؤں گا اور نہ اسے لینے جاؤں گا۔ اس نے آنا ہوگا تو خود ہی آ جائے گی، ورنہ رہنے دیں اسے اس کی ماں کے گھر۔ ہمارے گھر کا سکون برباد کر دیا اس نے، میری زندگی سے سکون نام کی چیز رخصت ہو گئی ہے جب سے یہ بیوی بن کر مسلط ہوئی ہے مجھ پر۔ خضر کے لہجے میں اکتاہٹ، بیزاری، نفرت سب کچھ تھا۔ بس میرے بچے، یہ قسمت کے کھیل ہوتے ہیں۔ اپنی طرف سے تو میں نے اچھا سوچ کر ہی یہاں تمہاری شادی کی تھی۔ مجھے کیا معلوم تھا بلی بن کر ملنے والی یہ لڑکی یہاں آتے ہی شیر بن جائے گی، نگہت بیگم نے شرمندگی سے کہا۔ ویسے امی، آپ نے میرے اور زویا کے ساتھ بڑی زیادتی کی۔ زویا بھتیجی تھی آپ کی، اگر ہم اس وقت ان کی مدد کر دیتے، انہیں اکیلا نہ چھوڑتے، اور آپ مجھے اپنی قسم دے کر بچپن کا طے شدہ رشتہ نہ توڑتیں، تو ہماری زندگی اس طرح بے سکون نہ ہوتی۔ کبھی کبھی مجھے لگتا ہے قدرت زویا کے ساتھ کی ہوئی زیادتی کا ہم سے بدلہ لے رہی ہے۔ اس کی بات پر نگہت بیگم نے سر جھکا لیا۔ ہاں ٹھیک کہتے ہو تم، زویا کتنی محبت کرتی تھی مجھ سے، میری بیٹیوں سے اور تم سے۔ اس گھر میں ملنے آتی تو ڈھیروں کام کر جاتی۔ ٹی وی پہ اب غیر مردوں کے ساتھ اسے عجیب و غریب لباس پہنے دیکھتی ہوں تو دل خون کے آنسو روتا ہے۔ میرے مرحوم بھائی کی روح اسے اس حلیے میں دیکھ کر تڑپ جاتی ہوگی۔ نگہت بیگم آپ دیدہ ہوئیں۔ میں زویا کا مجرم ہوں امی، زویا کو طوفان کے بیچ تنہا چھوڑ دیا میں نے۔ اسے بہت مان تھا مجھ پہ اور میں نے ایک لمحے میں اسے پرایا کر دیا۔
یہ دکھ، یہ پچھتاوا مجھے سونے نہیں دیتا امی، میرا سکون اڑا دیا ہے۔ ساری ساری رات میری آنکھوں میں کٹ جاتی ہے۔ اور پھر زری جیسی بیوی کو سنبھالنا دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ اس کے ساتھ رہنا، اس کے ساتھ گزارا کرنا کڑ کڑ کر مرنے کے مترادف ہے۔ تم ٹھیک کہہ رہے ہو خضر، مگر پھر بھی اپنے رویے میں لچک رکھو۔ زری جیسی بھی ہے، بیوی ہے تمہاری، گھر تو بسانا ہی ہے، اس لیے مت الجھا کرو اس سے۔ بیوی زری جیسی نہیں ہوتی امی، اور میرا گھر بسا ہی کب ہے، وہ تو پہلے دن سے ہی اجڑ گیا تھا۔ خضر نے ایک سرد آہ بھرتے ہوئے جواب دیا اور نگہت بیگم بیٹے کو افسردہ سی دیکھے گئی۔ بلا شبہ زویا ہیرا تھی جسے انہوں نے گنوا دیا تھا۔ اب مکافات عمل کے مطابق قدرت نے انہیں ان کی غلطی کا احساس تو دلانا ہی تھا۔ آگ کے شعلے آسمان کو چھو رہے تھے، ہر طرف آگ لگی ہوئی تھی۔ وہ خود کو بچانے کے لیے ادھر ادھر سرپٹ بھاگ رہی تھی، لیکن اسے وہاں سے نکلنے کا راستہ دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ اسے کہیں جائے پناہ نہیں مل رہی تھی۔ تبھی ان آگ کے شعلوں سے، خاکستر ہوتی چیزوں سے ایک سفید دودھیا روشنی نمودار ہوئی، اور وہ اس روشنی کی طرف بھاگی تھی۔ وہ روشنی ایک راستہ تھی جس پر بھاگتے بھاگتے وہ خوفناک آگ سے جل کر راکھ ہوتے شہر سے نکل آئی تھی۔ وہ سفید روشنی اب ختم ہو گئی تھی۔ اس روشنی کے آخری سرے پر ایک شخص کھڑا تھا۔ وہ بھاگتے بھاگتے ہانپ گئی تھی، اب اس کے قدم آہستہ ہو گئے تھے، اور وہ اب اس شخص کو غور سے دیکھنے کی کوشش کر رہی تھی۔ چند قدم اور آگے بڑھی تھی، اچانک اس نے وہاں کھڑے شخص کو پہچان لیا تھا، اور وہ خوشی سے بلند آواز میں چلائی تھی، ابا ابا۔ وہ دیوانہ وار شاکر حسین کی جانب بھاگی تھی، مگر قریب جانے پر وہ غائب ہو چکے تھے۔ وہ بدحواسی سے انہیں ڈھونڈنے لگی۔ وہ دودھیا سی روشنی بھی ان کے ساتھ ہی غائب ہو گئی تھی۔ ابا ابا کہاں ہیں آپ؟ مجھے اکیلا مت چھوڑیں ابا، وہ بدحواسی میں انہیں آوازیں دے رہی تھی کہ اس کی آنکھ کھل گئی۔ دلنشیں خواب میں پھر ڈر گئی تھی۔ یہ وہ خواب تھا جو اس نے تیسری بار دیکھا تھا۔ اس نے عجلت میں سائڈ ٹیبل پر رکھے جگ سے پانی گلاس میں انڈیل کر پیا۔ اس کی سانس پھول رہی تھی، جیسے سچ مچ وہ بھاگتے بھاگتے ہانپ گئی ہو۔ اس کا وجود سخت سردی میں بھی پسینے سے شرابور تھا۔ وہ اس وقت شہر کی بلندیوں کو چھو رہی تھی۔ ہر طرف اس کے حسن، اس کے گلیمر کے چرچے تھے۔ ایک سروے کے مطابق وہ پاکستان کی واحد ٹاپ ماڈل تھی جسے گوگل پر سب سے زیادہ سرچ کیا گیا تھا۔ اپنے ملک کے ساتھ ساتھ اسے پڑوسی ملک سے بھی فلموں کی آفرز ہو رہی تھیں۔ وہ اس وقت بہت بڑی کمپنیوں کی برانڈ ایمبیسڈر تھی اور کروڑوں کے پروجیکٹس کرنے والی تھی۔ ایسے میں آج کل اسے اس طرح کے خواب آ رہے تھے جن کی وجہ سے وہ ڈپریشن کا شکار ہو رہی تھی۔ کئی اچھے سائیکیٹرسٹ کے پاس جانے کے باوجود اس کے ذہن کی الجھن کم نہیں ہو رہی تھی۔ اسے یہ خواب مسلسل کیوں آ رہے تھے جن کی نوعیت ایک جیسی تھی؟ وہ اپنے ہر خواب میں شاکر حسین کو دیکھ رہی تھی۔ وہ اسے کسی نہ کسی مصیبت میں مبتلا دیکھ کر بچا ضرور لیتے تھے، مگر جو ہی وہ ان کے پاس جانے لگتی وہ غائب ہو جاتے، جیسے وہ اس سے خفا ہوں، ناراض ہوں اور اس کے پاس نہ جانا چاہتے ہوں۔ نور منزل پر غم کے بادل چھائے ہوئے تھے۔ گھر کے افراد کے ساتھ ملازمین تک اس افسوسناک حادثے پر افسردہ تھے۔ داؤد چودھری کو زارون چودھری پر بہت غصہ تھا۔ یہی وجہ تھی کہ زارون ایک ہفتے سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ کسی 5 اسٹار ہوٹل میں رہ رہا تھا۔ اسے بھی اپنے ہونے والے بچے کو کھو دینے کا بہت دکھ ہوا تھا، مگر وہ شرمندگی سے گھر نہیں آیا تھا۔ وہ آج کل آفس بھی نہیں جا رہا تھا۔ داؤد چودھری بھی اس کی وجہ سے ڈپریس تھے، اس لیے کافی دنوں کے بعد آفس آئے تھے، اور آفس آتے ہی ان کے وکیل نے فون پر جو انہیں اطلاع دی تھی وہ سن کر داؤد چودھری حیران رہ گئے تھے۔ انہوں نے فوری طور پر زارون کو کال ملائی۔ وہ فون نہیں اٹھا رہا تھا۔ جب انہوں نے تیسری بار اسے کال کی تو فون اٹھا لیا، مگر وہ بولا کچھ نہیں۔ زارون، تم جہاں کہیں بھی ہو فوراً گھر آؤ، مجھے تم سے کچھ ایشوز پر بات کرنی ہے۔ اگر تم آدھے گھنٹے کے اندر گھر نہ پہنچے تو نتائج کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ داؤد چودھری نے اپنی بات ختم کر کے فون بند کر دیا تھا۔ وہ اپنا موبائل اور گاڑی کی چابی اٹھائے اپنی چیئر سے اٹھ کھڑے ہوئے تھے۔ جب داؤد چودھری نور منزل پہنچے تو پورچ میں زارون کی گاڑی کھڑی دیکھی۔ جب وہ گھر کے اندر داخل ہوئے تو زارون لیونگ روم میں سمیرہ اور بڑی اماں کے پاس سر جھکائے بیٹھا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ تم جیسا ذہین، فطین اور ایک کامیاب ترین بزنس مین ایک 2 ٹکے کی بد کردار لڑکی کے آگے یوں گھٹنے ٹیک کر اپنے پاؤں پر خود کلہاڑی مار بیٹھے گا۔ وہ شدید غصے میں تھے۔ اپنا بڑا بیٹا ہونے پر ہمیشہ میں نے فخر محسوس کیا۔ تمہاری ہر کامیابی پر میرا سینہ فخر سے چوڑا ہو جایا کرتا تھا، لیکن آج تم نے اپنی اس گھٹیا حرکت سے میرا سر جھکا دیا ہے۔ اپنی وفادار اور محبت کرنے والی بیوی کا ہمیشہ کے لیے اعتماد توڑ دیا۔ اپنے بچے کو کھو دیا تم نے۔ اپنے والدین کا دل دکھایا ہے تم نے، اور میں نے تمہاری شادی پر جو کروڑوں کا لگژری اپارٹمنٹ گفٹ کیا تھا وہ تک تم نے اس 2 نمبر لڑکی کے نام کر دیا،
اور وہی لڑکی آج کل نواز لغاری کی منظور نظر ہے اور تمہارے ساتھ ساتھ اسے بھی دونوں ہاتھوں سے لوٹ رہی ہے۔ داؤد چودھری غصے میں بلند آواز سے زارون کو ڈانٹ رہے تھے۔ سمیرہ بیگم اور بڑی اماں نے ازحد حیرانی سے زارون کو دیکھا تھا۔ زارون، یہ کیا کہہ رہے ہیں تمہارے پاپا؟ تم نے وہ اپارٹمنٹ اس ماڈل گرل کو دے دیا؟ سمیرہ بیگم کے انداز میں بے یقینی تھی۔ زارون سر جھکا گیا۔ سمیرہ، ابھی تو صرف اپارٹمنٹ اس کے نام کرنے کی خبر سامنے آئی ہے۔ پوچھو اپنے بیٹے سے یہ خفیہ طور پر اور کیا کیا نچھاور کر چکا ہے اس لڑکی پر۔ داؤد چودھری ہنوز غصے میں تھے۔ پاپا، آپ دلنشیں کے بارے میں مسلسل غلط الفاظ استعمال کر رہے ہیں۔ وہ ایسی ہرگز نہیں ہے جیسا آپ اسے سمجھ رہے ہیں۔ بہت محبت کرتی ہے وہ مجھ سے۔ زارون نے دلنشیں کی وکالت کی۔ دیکھا سمیرہ بیگم، تم نے اپنے اس احمق بیٹے کو، یہ سمجھتا ہے کہ وہ 2 نمبر واہیات لڑکی اس سے محبت کرتی ہے۔ اسٹوپڈ آدمی، ایسی بدکردار لڑکیاں تم جیسوں سے نہیں، تم جیسوں کی دولت سے پیار کرتی ہیں۔ دیکھنا جو ہی اسے تم سے بہتر آپشن نظر آیا وہ تمہارا کیا حشر کرے گی۔ داؤد چودھری کا غصہ کسی صورت کم نہیں ہو رہا تھا۔ پاپا، آپ پلیز مسلسل دلنشیں کے بارے میں غلط الفاظ مت استعمال کریں۔ زارون کو برا لگ رہا تھا ان کا اس کے بارے میں یوں کہنا۔ تو اور کن القابات سے نوازوں میں اس بے شرم اور کرپٹ لڑکی کو؟ پاپا پلیز، آپ اب مزید دلنشیں کی انسلٹ نہیں کریں گے۔ کیوں؟ کیا لگتی ہے وہ تمہاری؟ ایسا کون سا رشتہ بنا لیا ہے اس نے 4 دن میں تمہارے ساتھ کہ تمہیں میری باتیں بری لگ رہی ہیں؟ داؤد چودھری بری طرح سے برہم ہو رہے تھے۔ وہ میری ہونے والی بیوی ہے، نکاح کرنے والا ہوں میں اس سے۔ زارون کے الفاظ کسی دھماکے سے کم نہیں تھے۔ بڑی اماں نے تو اپنے سینے پر ہاتھ رکھ لیا تھا اور وہ صوفے پر ڈھہ گئی تھیں۔ خود سمیرہ بیگم کی حالت بھی ان سے کم نہیں تھی۔ یہ کیا بکواس کر رہے ہو تم؟ داؤد چودھری کو تو جیسے اپنی سماعت پر یقین نہیں آیا۔ بکواس نہیں ہے یہ، اطلاع دے رہا ہوں آپ سب کو۔ میں دلنشیں سے نکاح کرنے والا ہوں۔ زارون نے گویا فیصلہ سنایا۔ اس کے فیصلے نے نور منزل کی بنیاد کو ہلا دیا۔ میں اپنی زندگی میں تمہیں اپنی بھتیجی کے ساتھ یہ ظلم ہرگز نہیں کرنے دوں گا۔ دفع ہو جاؤ میری نظروں کے سامنے سے اور آئندہ اس گھر میں قدم مت رکھنا۔ اگر تم نے اس لڑکی کے ساتھ نکاح کیا تو یاد رکھنا میں تمہیں اپنی تمام جائیداد سے آگ کر دوں گا۔ اس گھر میں سے ایک پھوٹی کوڑی نہیں ملے گی تمہیں۔ پھر میں دیکھوں گا کیسے کنگلے کے ساتھ رہے گی وہ۔ جواباً داؤد چودھری نے بھی اسے اپنا فیصلہ سنا دیا تھا۔ وہ تن فن کرتا گاڑی کی چابی ٹیبل سے اٹھا کر لیونگ روم سے باہر نکل گیا تھا۔ نور بیگم اور سمیرہ بیگم دونوں غم سے نڈھال ہو رہی تھی۔ مشکلات نے نور منزل کا راستہ دیکھ لیا تھا۔ مناب اقسم کے کپڑے سوٹ کیس میں رکھ رہی تھی۔ وہ 5 دن کے لیے کراچی جا رہا تھا۔ وہاں اسے کچھ ڈرامہ سیریلز کے ٹائٹل سانگز ریکارڈ کروانے تھے۔ کراچی سے اسے ممبئی روانہ ہونا تھا۔ وہاں بھی اسے کچھ موویز کے سانگ ریکارڈ کروانے تھے اور کچھ ٹی وی چینلز پر بطور گیسٹ شرکت کرنا تھی، اور پھر 2 دن کی بریک کے بعد اسے آگے ورلڈ ٹور پر جانا تھا۔ مناب، آپ مت زحمت کریں، بلا وجہ خود کو تھکا رہی ہیں۔ میں پروین سے کہتا ہوں، وہ رکھ دیتی ہے میرے کپڑے۔ اقسم ہاتھ میں کافی کا مگ لیے کمرے میں آیا تو اسے وارڈروب سے اپنے کپڑے نکال کر ہینڈ کیری میں رکھتے ہوئے پایا۔ ایک لمحے کے لیے مناب کے ہاتھ رکے۔ اب تو میں رکھ چکی ہوں، اس نے ہینڈ کیری بند کرتے ہوئے اطلاع دی۔ اس وقت وہ گہرے نیلے اور وائٹ رنگ کی پرنٹڈ شارٹ شرٹ کے ساتھ سمپل پاجامے میں بالوں کی اونچی سی پونی بنائے بہت کیوٹ اور کم عمر سی لگ رہی تھی۔ وہ بے اختیار اسے دیکھے گیا۔ گھر میں اتنی ٹینشن چل رہی ہے اور تم اتنے لمبے عرصے کے لیے جا رہے ہو۔ ماموں اور ممانی کو تمہاری ضرورت ہے اس وقت۔ وہ کافی لیے صوفے پر بیٹھ چکا تھا۔ بیگ ایک سائڈ پر رکھنے کے بعد وہ اقسم کی جانب پلٹی۔ کیا آپ کو ضرورت نہیں ہے میری؟ آنچ دیتے لہجے میں پوچھا گیا۔ میں نے جو پوچھا ہے صرف اس کا جواب چاہیے مجھے۔ مناب نے اس کی بات کو نظر انداز کرتے ہوئے بیڈ پر پڑا کمبل تہہ کیا۔ اس کا مطلب ہے آپ کو میری ضرورت نہیں ہے؟ اقسم کے لہجے میں مایوسی تھی۔ تم بہت فضول سوال کرتے ہو، وہ جھنجھلا گئی۔ بقول آپ کہ میں خود بھی تو فضول ہوں۔ اس نے کافی کا مگ ایک سائڈ پر رکھا۔ میں تم سے کوئی بحث نہیں کرنا چاہتی، میں نے تو بس تم سے ایک سوال کیا تھا۔ وہ خفا ہوئی۔ ایکچولی میں نے یہ پروجیکٹس بہت پہلے کے سائن کر رکھے تھے، اب جانا میری مجبوری ہے۔ خود میرا بھی دل نہیں چاہ رہا مام اور پاپا کو ایسی سچویشن میں چھوڑ کر جانے کو، لیکن آئی ہوپ میری جگہ آپ ان کا خیال رکھیں گی، ہے نا؟ اس نے پر امید لہجے میں کہتے ہوئے مناب کو دیکھا۔ جواباً وہ صرف سر ہلا کر رہ گئی اور اس نے مایوسی سے اس بے حس لڑکی کو دیکھا۔ وہ 3 مہینے کے لیے گھر سے اس سے دور جا رہا تھا۔ اقسم کا دل ہول رہا تھا اور وہ اتنے دن اس کے بغیر کیسے رہے گا۔ وہ اس کی لڑائی کا اس قدر عادی ہو گیا تھا، جس دن وہ خاموش ہوتی اسے تشویش ہونے لگتی، اور وہ اس وقت خاموش ہی تھی۔ کیا بات ہے، آپ کچھ پریشان لگ رہی ہیں؟
اقسم نے اسے بغور دیکھتے ہوئے پوچھا تو وہ اپنی پونی کھول کر بیڈ پر بیٹھ گئی۔ سیاہ سلکی بال اس کے شانوں پر بکھر گئے تھے۔ اینی کے لیے بہت پریشان ہوں میں، اس نے بیڈ کی پشت سے ٹیک لگایا۔ اور میرے لیے کب پریشان ہونا شروع ہوں گی آپ؟ وہ صوفے سے اٹھ کر بیڈ کے قریب آیا۔ تم نے وعدہ کیا تھا مجھ سے تم مجھے پریشان نہیں کرو گے۔ اپنے اوپر کمبل لیتے ہوئے مناف نے اسے یاد دلایا۔ جا ہی تو رہا ہوں، میرے جانے کے بعد خوب انجوائے کیجیے گا اپنا ٹائم، اور ویسے بھی سب کے ساتھ آپ کی خوب بنتی ہے سوائے میرے، اس نے منہ بنا کر کہا۔ کتنی اچھی دوستی ہوا کرتی تھی ہماری۔ اگر مجھے پتا ہوتا کہ شادی کے بعد آپ کا یہ سڑا ہوا روپ دیکھنے کو ملے گا تو میں آپ کی شادی رکوانے کی کبھی حماقت نہیں کرتا۔ آپ نے تو مجھ سے میری دوست تک چھین لی، بیڈ کی دوسری سائڈ پر بیٹھتے ہوئے اقسم نے کہا، مگر تب تک مناب منہ تک کمبل تانے کروٹ بدل چکی تھی۔ اس نے اقسم کی باتوں کا جواب دینا ضروری نہیں سمجھا تھا۔ بعض اوقات خاموشی اختیاری نہیں مجبوری ہوتی ہے، شاید وہ بھی اس لیے خاموش ہو گئی تھی۔ تھوڑی دیر اقسم کمبل میں لپٹے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس نے اٹھ کر لائٹ بند کر دی۔ اگلی صبح وہ کراچی کے لیے گھر سے روانہ ہو گیا تھا۔ اس کے جانے کے بعد وہ اپنے کمرے میں آئی تو لاشعوری طور پر اسے اپنا کمرہ خالی خالی لگا۔ ایک اداسی اور خالی پن نے اسے گھیر لیا تھا۔ گھڑی کی سوئیوں کے ساتھ اس کے دل کی حالت بھی بدل رہی تھی، اسے کمرے کے ساتھ ساتھ اپنا دل بھی خالی لگ رہا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر ولی مرتضیٰ اور اقسم چودھری کا موازنہ کرنے لگی۔ اقسم ولی مرتضیٰ سے بہت بہتر انسان تھا۔ اس کا ماضی ایک کھلی کتاب کی طرح مناب کے سامنے تھا۔ اس نے کبھی مناب سے جھوٹ نہیں بولا تھا، وہ چیٹر نہیں تھا، لیکن ولی مرتضیٰ اس سے محبتوں کے بے شمار دعوے کرنے والا نہ صرف اس سے جھوٹ بولتا رہا بلکہ اس نے اپنا ماضی بھی مناب سے چھپا رکھا تھا۔ اور پھر شادی ٹوٹتے ہی ایک ہفتے کے اندر اندر ولی نے شادی کر کے اس کے جذبات کی جو توہین کی تھی وہ اپنی ہی نظروں میں گر گئی تھی۔ جس شخص سے اس نے محبت کی اس کی اصلیت یہ تھی۔ وہ جب یہ سوچتی تو اسے اقسم کے سامنے بڑی شرمندگی محسوس ہوتی۔ انہی سوچوں میں الجھے ہوئے اس نے بے دلی سے ٹی وی کا ریموٹ اٹھا کر ٹی وی آن کیا۔ کسی چینل پر ایک میوزک پروگرام میں اقسم کو بطور گیسٹ بلایا گیا تھا۔ وہی پروگرام دوبارہ دکھایا جا رہا تھا۔ اقسم کو اس پروگرام میں دیکھ کر وہ بے ساختہ چینل چینج کرتے کرتے رک گئی تھی۔ بلیک ڈیزائنر شلوار قمیض میں وہ اتنا ڈیشنگ لگ رہا تھا کہ پروگرام میں بیٹھی آڈینس میں موجود لڑکیاں بار بار اس کے لیے ہوٹنگ کر رہی تھیں۔ وہ شلوار قمیض بہت کم پہنتا تھا مگر جب بھی پہنتا اسے خوب جچتا تھا۔ بے ساختہ اس کے آس پاس اقسم کا جملہ گونجا، اچھا خاصا ہینڈسم شخص ہوں، ہزاروں لڑکیاں مرتی ہیں مجھ پر۔ اگر ان لڑکیوں کو پتہ چل جائے کہ اس مشہور راک سٹار کی بیوی گھر میں اس کا کیا حشر کرتی ہے تو سب خودکشی کر لیں گی۔ وہ سچ کہتا تھا، وہ ہزاروں لڑکیوں کا کرش تھا، آئیڈیل تھا۔ ہزاروں لڑکیوں کو چھوڑ کر اس نے سچی اور والہانہ محبت کی تھی تو مناب سے کی تھی، اور اس کی محبت کی سچائی یہی تھی کہ مناب سے محبت کے بعد کوئی لڑکی اس کی زندگی میں نہیں آئی تھی، کسی لڑکی سے اس کا تعلق نہیں تھا۔ آج وہ اپنے ضمیر کی عدالت میں کھڑی تھی جہاں اسے جھوٹ اور سچ بتایا جا رہا تھا، جہاں اسے احساس دلایا جا رہا تھا کہ وہ کب کہاں کیا کیا غلطی کرتی رہی ہے، کب کہاں وہ کیا کیا کھوتی اور کیا کیا پاتی رہی۔ آج ضمیر کے کٹہرے میں کھڑی سود و زیاں کے حساب کا دن تھا۔ جی اقسم صاحب، ہزاروں لوگ آپ کی گائیکی کے مداح ہیں، یہ بتائیں آپ جب تنہا ہوتے ہیں تو کسے سنتے ہیں؟ ہوسٹ نے اقسم سے سوال کیا تھا۔ میں ہر قسم کا میوزک سنتا ہوں، چاہے وہ ہالی ووڈ کا ہو، انڈین، پاکستانی، اسپینش، سب، اقسم نے جواب دیا۔ کوئی خاص سنگر جسے آج کل آپ بہت سنتے ہوں؟ آج کل راحت فتح علی اور جگجیت سنگھ کو بہت سنتا ہوں۔ کیا خوبصورت آواز پائی ہے ان سنگرز نے، اقسم نے اپنے فیورٹ سنگرز کو سراہا تھا۔ بے شک گائیکی کی دنیا میں یہ دو آوازیں ایسی ہیں جنہیں پوری دنیا میں سراہا گیا ہے، لاکھوں لوگ ان کی گائیکی کے مداح ہیں۔ انہیں سنگرز کا کوئی ایسا سانگ جو آپ کے دل کے بہت قریب ہو تو ہماری آڈینس اور گھر بیٹھے ناظرین کے لیے گنگنائیں۔ ہوسٹ نے فرمائش کی تو آڈینس نے بھی بھرپور شور مچایا۔ اقسم مسکرایا، اس کی لیڈی کلر سمائل پر وہاں موجود لڑکیوں نے ہوٹنگ کی۔ اقسم دیکھیے ہماری بعض آڈینس کس قدر بے چین ہے آپ کی خوبصورت آواز سننے کے لیے۔ ہوسٹ نے اقسم کے ساتھ ساتھ اپنی آڈینس کو بھی سراہا تو اقسم مائک لیے مسکراتا ہوا اپنی جگہ سے اٹھ کر اسٹیج کے درمیان آ کھڑا ہوا۔ جگجیت کا ایک خوبصورت سلو ٹریک سانگ جو آج کل میں اکثر گنگناتا ہوں، آپ سب کے لیے۔ اقسم نے آڈینس کی جانب اشارہ کیا اور میوزیشینز کو ہدایت دینے کے بعد گانا شروع کیا۔ پاس آئے دوریاں پھر بھی کم نہ ہوئیں، ایک ادھوری سی ہماری کہانی رہی۔ اس کی خوبصورت دل سوز آواز اور دل کو چھو جانے والے وائلن کے سروں نے مناب کے دل کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ ہماری ادھوری کہانی، اس ایک مصرعے نے اسے ہلا دیا۔ اس کی نظریں ٹی وی اسکرین پر مرکوز تھیں۔ اس کے آس پاس پھر سے اقسم کی آواز گونجی،
جانتی ہیں آپ، میں آپ کے یہ جلے کٹے انداز، نفرت آمیز باتیں اور بدتمیزیاں کیوں برداشت کر لیتا ہوں؟ عشق کرتا ہوں آپ سے، ایسا عشق جو آج کل لوگ نہیں کرتے۔ مناب کی آنکھوں سے آنسو ٹوٹ ٹوٹ کر گرنے لگے۔ خوشبوؤں سے تیری یوں ہی ٹکرا گئے، چلتے چلتے دیکھو نا ہم کہاں آ گئے۔ انتظار تیرا صدیوں سے کر رہا، پیاسا بیٹھا ہوں کب سے یہاں۔ اس مصرعے نے مناب کے رونے میں شدت پیدا کر دی تھی۔ اسے اقسم کے ساتھ بچپن سے لے کر اب تک گزرا ہوا وقت یاد آنے لگا۔ وہ اس کے ساتھ آنکھ مچولی کھیلا کرتا تھا اور وہ اقسم کو سائیکل پر بٹھا کر پورے ٹاؤن کا چکر لگایا کرتی تھی۔ پھر اسے لڑکپن کا وہ وقت بھی یاد آیا جب وہ گھر والوں سے چھوٹی چھوٹی باتوں پر لڑ جھگڑ کر اپنا سامان اٹھائے ان کے گھر آ جایا کرتا تھا اور زبردستی اس کے سامنے بیٹھ کر سرسوں کے تیل سے اپنے سر کی مالش کروایا کرتا اور اس کے پاس بیٹھ کر لڑکیوں کے لیے لو لیٹر لکھوایا کرتا تھا۔ پھر اسے جوانی کا وہ وقت بھی یاد آیا جب وہ ان کے گھر مناب کے ہاتھ کی کافی پینے آتا تھا اور اپنی ہر گرل فرینڈ سے بریک اپ ہونے پہ مصنوعی غمزدہ ہو کر اس کے پاس آتا اور وہ اس کا غم بانٹنے کے لیے، اس کا دل بہلانے کے لیے اسے کسی اور لڑکی کو پٹانے اور دوستی کرنے کا مشورہ مذاق کے طور پر دیتی اور وہ ہر بار سیریس ہو کر پھر سے کسی سے افیئر چلانے میں مصروف ہو جاتا۔ اسے وہ وقت بھی یاد آیا جب اس کی ولی سے منگنی ہوئی تھی اور اقسم کو تیز بخار نے آ لیا تھا۔ سب اس کے بخار کو بدلتے موسمی اثرات کا نام دے رہے تھے، جبکہ وہ مناب کی منگنی کے بعد کس قدر خاموش رہنے لگا تھا اور پھر وہ ملک چھوڑ کر ہی چلا گیا۔ اور جب 2 سال کے بعد انگلینڈ میں اس کی ملاقات اقسم سے ہوئی تھی تو وہ اسے کس قدر بدلا ہوا لگا تھا۔ سنجیدہ اور خاموش اقسم، بات کرتے کرتے کہیں کھو جانے والا۔ اسے اقسم کے ساتھ اس کے اپارٹمنٹ میں گزارا ہوا وہ وقت بھی یاد آیا۔ اسے آکسفورڈ اسٹریٹ کی وہ مارکیٹ بھی یاد آئی جہاں اقسم نے اس پر چھتری تان رکھی تھی اور وہ خود بارش میں بھیگ گیا تھا۔ اسے اقسم کے ساتھ حویلی میں گزارے ہوئے وہ لمحات بھی یاد آئے۔ اسے عنایا کی شادی کے وہ ہنگامے بھی یاد آئے جب وہ اس کی قربت حاصل کرنے کے لیے کیا کیا ناٹک کرتا رہا تھا۔ اسے اپنا مائیوں والا وہ دن بھی یاد آیا جب وہ جارحانہ انداز میں اسے بازو سے پکڑے کمرے میں لے گیا تھا۔ اسے ملائیشیا کے ہوٹل میں گزری وہ رات بھی یاد آئی جب وہ ولی کی بے وفائی، اس کے دیے دھوکے کا غم اقسم کے سینے سے سر ٹکا کر روتے ہوئے ہلکا کرتی رہی تھی، یہاں تک کہ اس کی آنکھ لگ گئی تھی اور وہ صبح تک یوں ہی اکڑ کر بیٹھا رہا تھا کہ اس کی نیند خراب نہ ہو۔ اسے اقسم کے وہ الفاظ بھی یاد آئے جو مناب کے رونے پر اس نے تڑپ کر کہے تھے۔ وہ اس کی خوشی کی خاطر دل پر پتھر رکھ کر اب بھی اسے ولی کے ساتھ خوش دیکھنے کی باتیں کر رہا تھا۔ اسے اقسم سے وابستہ ایک ایک چیز یاد آئی تھی۔ اقسم نے پروگرام میں گانا ختم کر دیا تھا مگر مناب کا رونا ختم نہیں ہو رہا تھا۔ پہلے وہ ولی کی جدائی پہ روئی تھی، آج وہ اقسم کی بے پایہ محبت پہ رو رہی تھی۔ وہ اس سے اتنی محبت کرتا تھا کہ اس نے مناب کی اجازت کے بغیر اسے چھونا تک گوارا نہیں کیا تھا۔ اس نے مناب کی تمام پسندیدہ چیزوں کو پسندیدہ بنا رکھا تھا۔ اس کی جگہ کوئی اور مرد ہوتا تو نہ اس کے جذبات کی پرواہ کرتا نہ اس کی پسند کی، اور ہر حال میں اس پر اپنا شرعی حق جتاتا، مگر اس نے ایسا نہیں کیا تھا۔ وہ محبت کے موضوع پر کہانیاں لکھا کرتی تھی لیکن وہ خود محبت کو نہیں سمجھ پائی تھی۔ اس نے زندگی کو ہمیشہ ایک شفیق باپ کی طرح پایا تھا۔ جب زندگی اس کے لیے سوتیلی ماں بنی تو وہ ورطۂ حیرت میں مبتلا ہو گئی تھی۔ کہتے ہیں برا وقت ایک ایسا آئینہ جو اپنے پرائے کی پہچان کروا دیتا ہے۔ وقت نے بھی اسے بتا دیا تھا کہ اس کے لیے بدترین کون تھا اور بہترین کون۔ وقت خوشیوں بھرا ہو یا غموں بھرا گزر ہی جاتا ہے، بس اللہ نے انسان کو آزمانا ہوتا ہے، اسے ٹھوکر لگا کر سنبھلنا سکھانا ہوتا ہے۔ انسان چاہتا ہے اسے اس کی تمام من چاہی چیزیں حاصل ہو جائیں، اور اللہ اسے وہی دیتا ہے جو اس نے اپنے بندے کے لیے منتخب کیا ہوتا ہے۔ بس وہ انسان کا ظرف آزماتا ہے کہ انسان اللہ کی رضا میں راضی ہوتا ہے یا اپنی خوشی میں خوش ہوتا ہے۔ اپنی خوشی میں انسان صرف وقتی خوشی حاصل کر پاتا ہے لیکن اللہ کی رضا میں اس کی خوشی دائمی ہوتی ہے۔ اس حقیقت کو جاننے کا یہی اصل وقت مناب کے پاس تھا۔ کراچی میں گانے ریکارڈ کروا کر وہ ممبئی روانہ ہو گیا تھا جہاں اسے کچھ موویز کے لیے گانے ریکارڈ کروانے تھے، چند مشہور ٹی وی شوز میں شرکت کرنا تھی۔ اقسم کی تمام مصروفیت، اس کے انٹرویوز تمام اخبارات میں شائع ہو رہے تھے۔ اپنی ڈیشنگ اور چارمنگ پرسنالٹی کے ساتھ ساتھ اس کی گائیکی نے پڑوسی ملک کی اداکاراؤں کو بھی اس کا دیوانہ بنا دیا تھا۔ اخبارات میں وہاں کی ایک مشہور اداکارہ کا نام اقسم کے ساتھ لیا جا رہا تھا۔ وہ اداکارہ اقسم کی کریزی فین تھی۔ اس نے اقسم کو اپنے گھر ڈنر پر انوائٹ کیا تھا۔ اس دعوت کے چرچے اخبارات میں تصاویر کے ساتھ شائع ہو رہے تھے۔ اس وقت بھی وہ لان میں بیٹھی چائے پی رہی تھی۔ اس کے سامنے ٹیبل پر اخبارات کا ڈھیر لگا ہوا تھا۔ وہ جو اخبار اٹھاتی اس اخبار کے شوبز پیج پر اقسم کی
اس اداکارہ کے ساتھ تصاویر دیکھ کر جھنجھلاہٹ اور غصے میں اخبار واپس رکھ دیتی۔ بی بی جی آپ اپنا خیال رکھا کریں جی، جب خاوند سونا اور اتنا مشہور ہو تو کڑیاں آپ پہ ہی پیچھے لگ جاتی ہیں۔ آج کل تو ویسے بھی شرم حیا مک گئی ہے۔ پینو کی بات اس کے آس پاس گونجی۔ وہ جب سے گیا تھا اس نے ایک بار بھی مناب کو فون نہیں کیا تھا۔ وہ لاشعوری طور پر روز اس کے فون کا انتظار کرتی۔ اقسم سے شرعی رشتے اور عورت کے اندر موجود فطری رقابت کے احساسات نے اسے بھی شک اور تشویش میں مبتلا کر دیا تھا۔ وہ بے دلی سے اٹھ کر کاشانہ عمر جانے کے لیے تیار ہونے وہاں سے اندر جانے لگی تھی جب ٹیبل پر پڑا اس کا موبائل بج اٹھا تھا۔ اس نے کال ریسیو کی۔ مناب کیسی ہیں آپ؟ آج 10 دن کے بعد اقسم کی آواز اس کے کانوں سے ٹکرائی تھی۔ یقیناً آپ نے میری کال کا انتظار نہیں کیا ہوگا، اسی لیے میں نے آپ کو ڈسٹرب نہیں کیا، اقسم نے طنز کیا۔ مناب کا جی چاہا کہ وہ اسے بتائے کہ تم نے ڈسٹرب نہ کر کے بھی بہت ڈسٹرب رکھا۔ تمہیں کیا جیسی بھی ہوں، تم تو بہت خوش ہو، ہزاروں لڑکیاں تم پر فدا ہیں۔ وہ جو تمہاری کریزی فین ہے، تم اس کے ساتھ ڈنر کرو یا لنچ، تمہارا وقت تو یقیناً اس کے ساتھ اچھا ہی گزر رہا ہوگا نا؟ مناب نے جلے کٹے انداز میں جواب دیا تو روایتی بیویوں والے اس کے انداز نے اقسم کو اندر تک سرشار کر دیا۔ کم آن مناب، یہ کیسی باتیں کر رہی ہیں آپ؟ وہ مسکراتے ہوئے انجان بن کر پوچھنے لگا۔ وہی باتیں جو ساری دنیا کر رہی ہے، وہ ہنوز بدگمانی سے بولی۔ دنیا کو چھوڑیں، اپنے دل کی باتیں کریں نا مجھ سے۔ میرے جانے کے بعد کتنا ستایا اس نے آپ کو۔ وہ مسکرایا۔ جب آؤ گے تب بتاؤں گی، دھیرے سے کہا گیا۔ آپ کہیں تو ابھی آ جاؤں؟ اقسم نے خوشی سے بھرپور لہجے میں پوچھا۔ جی نہیں، میں جانتی ہوں تم نہیں آ سکتے۔ مناب کے لہجے میں یقین تھا، پہلی بار وہ اقسم سے اس طرح بات کر رہی تھی۔ دوسری طرف اقسم نہال ہوا جا رہا تھا، گلیشیئر پگھل رہا تھا، پتھر میں سوراخ ہو رہا تھا۔ کاش آپ میرے سامنے ہوتی، دل کی حسرت سرگوشی کے انداز میں بتائی گئی۔ تو کیا کرتے تم؟ دھیرے سے کریدا گیا۔ اب فون پہ کیا بتاؤں میں آپ کو؟ اقسم کی بے بسی پہ ایک دھیمی سی مسکراہٹ اس کے لبوں پر ٹھہر گئی۔ کیا کر رہے تھے اس وقت؟ آپ کے بارے میں سوچ رہا تھا۔ کیا؟ وہ مسکرائی۔ واپس آ کر بتاؤں گا۔ اپنا بہت خیال رکھنا وہاں۔ پہلی بار خیال رکھنے کی فرمائش پہ وہ اندر ہی اندر دیوانہ ہونے لگا، تاہم اپنی خوشی چھپا کر بولا۔ وہ بھی رات یہی کہہ رہی تھی مجھ سے کہ اپنا خیال رکھا کرو۔ اس کے انکشاف پہ مناب کا سارا موڈ خراب ہو گیا۔ اوکے، پھر اسی کے پاس رہو اور اسے کہو وہی تمہارا خیال رکھ لے۔ تم تو دودھ پیتے بچے ہو، اپنا خیال نہیں رکھ سکو گے۔ اس کی جیلسی اقسم کے بے قرار دل پہ خوشی و مسرت کی پھوار بن کر برس رہی تھی۔ ٹھیک ہے، میں آپ کا پیغام اسے آج ہی ٹیکسٹ کر دیتا ہوں، مسکراہٹ چھپائے اس نے شرارت سے کہا۔ اوکے، میں فون رکھ رہی ہوں، بگڑے موڈ کے ساتھ اطلاع دی گئی۔ اتنی جلدی؟ وہ عجلت میں بولا۔ میں امی کی طرف جا رہی ہوں، اس نے خفگی سے کہا۔ کوئی تو ایسی بات کریں جو مجھے یاد رہے، جسے سوچ کر میرا ٹائم یہاں اچھا گزرے، اقسم نے دھیرے سے مسکراتے ہوئے فرمائش کی، مگر اس نے جواباً فیصلہ سنایا۔ واپس مت آنا۔ مگر کیوں؟ مجھے 2 دن کی بریک ملی تھی، میں سوچ رہا تھا گھر آ جاؤں۔ اگلے 3 مہینے میں ویسے بھی یورپ میں رہنے والا ہوں، اس نے بے چینی سے کہا۔ یہاں آ کر کیا کرو گے؟ اپنی اس کریزی فین سے ملتے رہنا، تمہارا ٹائم اچھا گزرے گا وہاں۔ مناب نے مشورہ دے کر ٹھک سے فون بند کر دیا تھا، اور دوسری طرف وہ موبائل ہاتھ میں پکڑے کتنی ہی دیر مسکراتا رہا تھا، اور مناب، اس کا دل بے چین ہو گیا تھا فون بند کرنے کے بعد۔ اس دن داؤد چودھری کے ساتھ ہونے والی جھڑپ کے بعد زارون غصے میں گھر سے باہر نکل گیا تھا۔ وہ دل نشیں کے پاس اسے بتائے بغیر گیا تھا۔ وہ اس سے ابھی اور اسی وقت نکاح کرنا چاہتا تھا۔ اپنی گاڑی گیٹ سے باہر لگا کر وہ حتمی انداز میں اس کے گھر داخل ہوا تو گیراج میں نواز لغاری کی سرکاری گاڑی دیکھ کر ٹھٹک گیا۔ ماتھے پر بل لیے جب وہ گھر کے اندر داخل ہوا تو ڈرائنگ روم میں بیٹھے نواز لغاری اور دلنشیں کی گفتگو اس کے کانوں سے ٹکرائی، اور اس کے قدم وہیں کاریڈور میں ہی رک گئے۔ تم آج کل مجھے بالکل وقت نہیں دے رہی ہو، نواز لغاری کے لہجے میں محبت بھرا شکوہ تھا۔ لغاری صاحب، کیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ میں اور میرا سارا وقت آپ کے لیے ہی تو ہے، محبت سے لبریز لہجے میں وہ نواز کو یقین دلا رہی تھی۔ تو پھر زارون چودھری نے تمہاری چوکھٹ کیوں پکڑ رکھی ہے؟ کیا مجھ سے زیادہ محبت کرتا ہے وہ تم سے؟ نواز لغاری اب بھی خفگی سے کہہ رہا تھا۔ اس کے شکوے پہ دلنشیں ایک ادا سے ہنسی۔ لغاری صاحب، کیسی بچوں جیسی باتیں کر رہے ہیں آپ؟ زارون جیسے 50 عاشق آپ کی محبت پر وار دم ہے۔ اس کی بات پر وہاں کھڑے زارون کا پارا ہائی ہو رہا تھا۔ تو پھر کیوں تم نے اسے اس خوش فہمی میں مبتلا کر رکھا ہے کہ تم اس سے محبت کرتی ہو؟ نواز کے سوال پر وہ زخمی سانپ کی طرح پھنکاری۔ برباد کرنا ہے اسے، سڑک پر لے کر آنا ہے، ذلیل و خوار کرنا ہے اسے۔ مگر کیوں؟ اس بیچارے نے تمہارا کیا بگاڑا ہے؟
بس ایک پرانا حساب کتاب چکانا ہے۔ پھر بھی کچھ تو بتاؤ، نواز لغاری نے اصرار کیا۔ یہ شخص میرے باپ کو اپنی گاڑی تلے روند کر اسے مرتا ہوا چھوڑ گیا تھا، اور میری التجاؤں کو بھی اس نے اپنی قیمتی گاڑی تلے کچل دیا تھا، اور میرا باپ وہ اس سڑک پر بے بسی کی تصویر بنا اپنی زندگی کی سانسیں ہار گیا تھا۔ بس اپنے باپ کی انہی سانسوں کا حساب چکانا ہے مجھے زارون چودھری سے۔ دل نشیں کے لہجے میں انتقام کی آگ بھڑک رہی تھی۔ اس کے لہجے میں زارون کے لیے نفرت تھی۔ باہر کھڑے زارون کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ 3 مرد تمہارے انتقام کی نظر ہو چکے ہیں۔ یہ بتاؤ مجھ سے کس بات کا بدلہ لے رہی ہو تم؟ کتنے دن ہو گئے ہیں تمہارے ساتھ وقت گزارے ہوئے؟ میں 10 دن تک ناروے جا رہا ہوں، بس تم میرے ساتھ جاؤ گی۔ نواز نے اپنا حتمی فیصلہ سنایا۔ لغاری صاحب، مہینہ 1.5 انتظار نہیں کر سکتے آپ میرا؟ میری جان، اتنے دنوں سے انتظار ہی تو کر رہا ہوں۔ بس مہینہ 1.5 اور انتظار کر لے۔ زارون کو اس کے گھر سے نکلوانے دیں، اس کے ماں باپ اور بیوی کی نظروں میں ذلیل و خوار کرنے دیں۔ پھر اس خوشی میں آپ جہاں کہیں گے آپ کے ساتھ جاؤں گی۔ دل نشیں کے لفظوں نے، اس کے انکشاف نے زارون کو ہلا کر رکھ دیا تھا۔ اس کا دماغ سائیں سائیں کر رہا تھا۔ وہ ایک بہت بڑے طوفان میں گھر گیا تھا۔ وہ غائب دماغی سے نہ جانے کیسے وہاں سے نکلا، اور ریش ڈرائیونگ کرتے ہوئے اس نے جانے کتنے سگنل توڑے۔ دل نشیں کے الفاظ مسلسل اس کا پیچھا کر رہے تھے، اور وہ اس کے انتقام سے بچنے کے لیے گاڑی کی سپیڈ تیز سے تیز کر رہا تھا، اتنی تیز کہ سامنے سے آتے کیری ڈبے سے اس کی گاڑی بری طرح سے ٹکرا گئی تھی، اور پھر کچھ ہی دیر کے بعد اس کے ایکسیڈنٹ کی خبر نور منزل پر بجلی بن کر گری تھی۔ سب گھر والے اللہ کے آگے گڑ گڑاتے ہوئے زارون کی زندگی کی دعائیں مانگ رہے تھے۔ سمیرہ بیگم اور داؤد چودھری پے در پہ غموں سے نڈھال ہو چکے تھے۔ اقسم ان دنوں ممبئی میں ہی تھا۔ ایسے میں ڈاکٹر عمر نے ہی اس صورتحال کو سنبھالا تھا۔ کئی گھنٹے ایمرجنسی میں رہنے کے بعد اسے پرائیویٹ روم میں شفٹ کیا گیا تو سب نے سکھ کی سانس لی۔ اللہ نے اسے نئی زندگی دی تھی، تاہم اس کا بازو اور ٹانگوں کی ہڈیاں فریکچر ہوئی تھیں۔ اس کے ماتھے پہ بھی گہرا زخم آیا تھا۔ دوسرے دن اسے ذرا ہوش آیا تو اس نے سب سے پہلے انایا کا نام لیا۔ وہ اس کے پاس آ گئی تھی اور بے آواز رو رہی تھی۔ اس نے کبھی خواب میں بھی زارون کو اس حالت میں دیکھنے کا تصور نہیں کیا تھا، اور اب وہ زخموں سے چور اس کے سامنے پڑا تھا۔ اس کو اس حالت میں دیکھنا انایا کی زندگی کی سب سے بڑی آزمائش تھی۔ اس شخص کو انایا نے ٹوٹ کر چاہا تھا، بے لوث اور بے پناہ چاہا تھا۔ وہ اسے کیسے اس حالت میں دیکھ سکتی تھی؟ زارون بھی اسے دیکھتے ہوئے رو رہا تھا۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہو رہا تھا۔ اس نے دل نشیں کی دل فریب دلکشی میں پھنس کر اپنی خوبصورت وفادار بیوی سے بے وفائی کا گناہ کر لیا تھا، اور اب زارون کو اس گناہ پہ رونا ہی تو تھا۔ انسان اپنی غلطیوں اور گناہوں کا نتیجہ اکثر اس دنیا میں ہی بھگت لیتا ہے۔ اس کے باوجود وہ نہیں سمجھتا، نہ جانے کیوں۔ اگلے روز ہی اقسم ارجنٹ فلائٹ سے واپس آیا تو ایئرپورٹ سے سیدھا ہسپتال چلا آیا۔ زارون کی حالت اب خطرے سے باہر تھی۔ ابھی اسے ہفتہ 10 دن ہسپتال میں رہنا تھا۔ اقسم نے مناب کو اپنی آمد کے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ وہ صبح ہسپتال سے ہو کر گھر جا چکی تھی۔ 2 گھنٹے ہسپتال میں گزارنے کے بعد داؤد چودھری نے اقسم کو بھی آرام کے لیے گھر بھجوا دیا تھا۔ اس کے دل کو نہ جانے کیا ہو گیا تھا، اقسم کے جاتے ہی جیسے خالی ہو گیا تھا۔ اس کا اب اس کمرے میں دل نہیں لگتا تھا۔ اقسم کی اس کے ساتھ چھوٹی موٹی شرارتیں نوک جھونک اسے سونے نہیں دیتی تھی۔ اس کا دل نہیں لگ رہا تھا اقسم کے بغیر۔ وہ اسے مس کر رہی تھی۔ وہ کبھی دراز سے اس کی چیزیں نکال کر دیکھتی اور کبھی وارڈروب کھول کر اس کے کپڑوں کو دیکھنے لگتی۔ اب بھی وہ الماری کھولے اس کے کپڑے دیکھتے ہوئے بے آواز رو رہی تھی۔ اسے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ اقسم کو کیسے بتائے کہ وہ بھی اس کے بغیر ادھوری ہے۔ وہ دبے پاؤں کمرے میں داخل ہوا تھا اور بے آواز چلتا ہوا اس کے عقب میں آ کر کھڑا ہوا۔ اگلے ہی لمحے وہ بے چینی سے پلٹی تھی۔ اقسم، تم آ گئے؟ وہ اسے اپنے مقابل کھڑا دیکھ کر مسکرائی۔ آپ کو کیسے پتہ چلا میرے آنے کا؟ اسے اپنی نگاہوں میں مکید کرتے ہوئے اس نے پوچھا۔ تمہاری خوشبو سے، وہ بہت خوش دکھائی دے رہی تھی۔ شاعری کر رہی ہیں مجھ پہ؟ اقسم نے آہستگی سے اس کے بال سنوارے۔ کچھ کھاؤ گے کیا؟ نہیں، پلین میں کھا لیا تھا، ابھی بھوک نہیں، وہ اسے محبت سے دیکھتے ہوئے بولا۔ اپنے آنے کا بتایا ہی نہیں تم نے۔ آپ نے پھول بچھانے تھے کیا؟ اقسم نے اسے خود سے قریب کیا۔ وہ حیرت زدہ تھا مناب نے کوئی مزاحمت نہیں کی تھی۔ تم پہ پھول بچھانے والیوں کی کمی تو نہیں؟ وہ اس کے طنز پہ دھیرے سے مسکرایا اور اسے اپنے بازو کے گھیرے میں لیے بیڈ کی طرف آیا۔ آئی نو، لاکھوں لڑکیوں کے دلوں میں دھڑکتا ہوں، مگر میرے دل کی دھڑکن تو صرف آپ ہیں، میرا پہلا اور آخری عشق۔ وہ اسے لیے بیڈ پر بیٹھ گیا۔ وہ اب بھی اقسم کے حصار میں تھی۔ آج اسے محبت بھری پناہ بری نہیں لگ رہی تھی، سو اس نے اقسم کا حصار توڑنے کی کوشش نہیں کی تھی۔ اور وہ آشا فرنینڈس، اس سے کیا دل لگی کر رہے ہو؟ مناب کی بات پر اقسم نے قہقہا لگایا تھا۔
آپ جیلس ہو رہی ہیں کیا اس سے؟ مجھے کیا ضرورت ہے کسی سے جیلس ہونے کی؟ مناب نے جھوٹ بولا۔ ہاں میں تو بھول ہی گیا تھا، آپ کو کیا ضرورت ہے آشا سے جیلس ہونے کی؟ آپ کا دل میرا بیڈ روم تھوڑی ہے جس میں دندناتا ہوا میں بلا اجازت اندر گھس جاؤں گا۔ دل کا دروازہ تو خاص لوگوں کے لیے کھلتا ہے نا، اقسم نے اسے چھیڑتے ہوئے یاد دلایا۔ میری ہر بات کسی سبق کی طرح یاد کر رکھی ہے تم نے۔ مناب نے پہلی بار اسے اتنے قریب سے اور غور سے دیکھا۔ آپ کی ہر بات میرے دل نے رٹے لگا رکھے ہیں۔ ویسے ایک بات ہے مناب، آشا ہے بہت خوبصورت، اتنی ہاٹ دکھتی ہے کیا بتاؤں، کچھ مت پوچھو۔ اس نے مسکراتے ہوئے اسے جان بوجھ کر چھیڑا تو وہ اس کی گرفت سے نکلتے ہوئے بولی، اگر اتنی ہی خوبصورت اور ہاٹ دکھتی ہے تو رہتے اسی کے پاس یہاں آنے کی کیا ضرورت تھی؟ وہ خفگی سے اس کا حصار توڑنے کی کوشش کرتے ہوئے بولی، ارے میری پوری بات تو سن لینا، آپ سے خوبصورت تو کوئی لڑکی نہیں ہو سکتی۔ اس نے جلدی سے وضاحت کرتے ہوئے کہا، مت لگاؤ مجھے مکھن، آئی سویئر میں مکھن نہیں لگا رہا آپ کو۔ اور وہ جو اخبارات میں تمہارے اور اس کے افیئر کے بارے میں، مناب نے بات ادھوری چھوڑی۔ کم آن یار، اس نے مجھے انوائٹ ضرور کیا تھا مگر ایک اچھے دوست کی طرح، میری آواز میری گائیکی کو سراہنے کے لیے۔ اس کے علاوہ میرا اس سے کوئی ریلیشن نہیں، اور رہی بات اس سے افیئر کی تو آپ کے اندر کی سوئی ہوئی اس بیوی کو بیدار کرنے کے لیے میں نے جنید سے کہا تھا اخبارات میں یہ خبر لگوانے کو، تاکہ میں آپ کا یہ خوبصورت روپ دیکھ سکوں۔ اقسم نے مناب کی ٹھوڑی تلے ہاتھ رکھ کر اس کا چہرہ اونچا کیا۔ بہت برے اور ڈرامے باز ہو تم، مناب نے مصنوعی خفگی سے اسے گھورا۔ جانتا ہوں میں، ابھی پچھلے دنوں ہی آپ نے بتایا تھا مجھے۔ وہ اس کے شریر انداز پہ بے ساختہ ہنسی۔ آپ ہنستی ہوئی کتنی اچھی لگتی ہیں، کتنے عرصے بعد آپ کو یوں ہنستے ہوئے دیکھا ہے میں نے۔ آپ وعدہ کریں مجھ سے ہمیشہ ایسے ہی ہنستی رہا کریں گی۔ اس نے بچوں کی طرح فرمائش کی تو وہ مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ میں نے تمہیں کتنا تنگ کیا نا اقسم، مناب نے اس کے سینے پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا۔ ہاں تنگ تو آپ نے مجھے واقعی بہت کیا، اور اب میں سوچ رہا ہوں کہ آپ کو سزا کے طور پر اپنے ساتھ ورلڈ ٹور پر لے جاؤں۔ اقسم کے لہجے میں اس کے لیے محبت ہی محبت تھی۔ اقسم تم سے زیادہ مجھے اس دنیا میں کوئی اور نہیں چاہ سکتا، مناب نے اعتراف کیا، اور وہ مناب کے اعتراف پہ سرتا پاؤں سرشار ہو گیا تھا۔ تھینک گاڈ آپ کو میری محبت پہ یقین تو آ گیا۔ ایک بات کہوں آپ سے مناب؟ ہاں کہو۔ میں آپ کو تم کہنا چاہتا ہوں، اور چاہتا ہوں کہ تم مجھے آپ کہو۔ کوشش کروں گی آپ کی اس فرمائش کو پورا کرنے کی، اقسم اس کے انداز پر مسکرا دیا۔ مناب میں صرف تمہاری ہمراہی کے خواب دیکھا کرتا تھا، میں کبھی سوچ بھی نہیں سکتا تھا ایک دن میرے خواب یوں سچ ہو جائیں گے۔ لگن سچی ہو تو خواب بھی سچ ہو جایا کرتے ہیں اقسم۔ آج اسے اقسم کا اپنے لیے محبت کا اظہار اچھا لگ رہا تھا۔ اقسم نے اٹھ کر اپنی دراز سے ایک ڈبیا نکالی اور وہ پھر سے اس کے پاس آیا۔ اس نے انگوٹھی نکالی۔ یہ کب خریدی؟ مناب نے خوشی سے انگوٹھی کو دیکھا۔ جن دنوں آپ مجھ پر زہر اگل رہی تھی۔ اس کی صاف گوئی پہ مناب مسکرائی۔ یہ بہت خوبصورت اور انمول ہے، تمہاری محبت کی طرح، مناب نے ڈائمنڈ رنگ دیکھتے ہوئے کہا۔ آپ سے زیادہ خوبصورت اور قیمتی نہیں، اقسم نے اس کی انگلی میں محبت سے انگوٹھی پہناتے ہوئے کہا تو مناب کی آنکھوں میں اس کی بے پایہ محبت پر آنسو تیر گئے تھے۔ اس کے دل و دماغ سے سارا بوجھ ہٹ گیا تھا۔ وہ خود کو بہت فریش محسوس کر رہی تھی، اب زندگی کا راستہ بہت واضح اور خوبصورت دکھائی دے رہا تھا۔ اور ہاں میں ایک اور بات کلیئر کرنا چاہتا ہوں، اقسم نے اس کے خوبصورت چہرے کو دیکھتے ہوئے کہا۔ کون سی بات؟ میری اور تمہاری ایج میں صرف 2 سال کا ڈیفرنس ہے، تم اس ایج ڈیفرنس کو لے کر کبھی ایشو نہیں بناؤ گی۔ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی تو اپنی زوجہ حضرت خدیجہ سے کتنے برس چھوٹے تھے۔ اتنی بڑی مثال موجود ہے ہمارے سامنے، اور ویسے بھی تم مجھ سے 4-5 برس چھوٹی لگتی ہو، عمر چور جو ہوئی۔ وہ مسکرایا تو مناب بھی مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلا گئی۔ تمہارے پاکیزہ انمول اور لازوال سچے عشق پہ کیا کہوں؟ لفظ پرونے والی لڑکی کے پاس لفظ ختم ہو گئے ہیں تمہارے لیے۔ وہ دھیمے سے نم لہجے میں بولی۔ وہ سچ کہتا تھا، آج کل کے دور میں ایسا سچا عشق کوئی نہیں کرتا جیسا وہ مناب سے کرتا تھا۔ کچھ مت کہو اور کچھ کہنے کی ضرورت بھی نہیں ہے۔ اس بار تمہارے دل کا دروازہ خود کھلا ہے میرے لیے، اور میرے لیے یہ میری زندگی کی سب سے بڑی خوشی ہے مناب۔ میں سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ میرا اللہ مجھ پر اتنی جلدی مہربان ہو جائے گا۔ وہ اسے اپنے بازو کے حصار میں لیے محبتوں سے لبریز لہجے میں بول رہا تھا، اور وہ دل میں سوچ رہی تھی کہ مہربان تو اللہ تعالیٰ کی ذات اس پر ہوئی تھی کہ ایک دھوکے باز شخص کو ہمیشہ کے لیے اس کی زندگی سے نکال باہر کیا تھا، اور وہ یہ بات سمجھ چکی تھی۔ دوسرا موقع کہانیاں دیتی ہیں، زندگی نہیں دیتی۔ اسے اقسم جیسے مخلص کی بے قدری کر کے اللہ کو ناراض نہیں کرنا تھا، جس نے خاص مناب کے لیے اقسم کو چنا تھا۔
زویا عرف دلنشیں آج کل دبئی میں ہونے والے ایک انٹرنیشنل فیشن ویک میں شرکت کے لیے دبئی گئی ہوئی تھی۔ چوں وہ شہرت کی بلندیوں کو چھو رہی تھی، وہ اپنی ہی ذات میں اکیلی ہو رہی تھی۔ روز بروز اس کا سکون غارت ہو رہا تھا۔ سیما بیگم تو ویسے ہی پاگل ہو چکی تھی اور سارا کے مرنے کے بعد زارا بچوں نے بھی اس سے کوئی رابطہ نہیں رکھا تھا۔ گلو بھی اپنی زندگی میں مگن ہو چکا تھا۔ کبھی کبھی وہ خود سے سوال کرتی کہ اب وہ یہ سب کس کے لیے کر رہی تھی۔ ایک گہری خاموشی کے علاوہ وہ کوئی جواب نہیں دے پاتی خود کو۔ بعض اوقات خاموشیاں بہت تفصیل سے جواب دیتی ہیں۔ سو دلنشیں کو بھی خاموشی نے ایک تفصیلی جواب دے دیا تھا۔ اس کی بے چینی میں اور زیادہ اضافہ ہو گیا تھا۔ وہ سکون آور ادویات کی عادی ہوتی جا رہی تھی۔ اس کے باوجود اسے سکون نہیں مل رہا تھا۔ وہ جن لوگوں سے انتقام لینا چاہتی تھی وہ ان سے لے چکی تھی، پھر بھی اس کے اندر بے سکونی کی آگ بھڑک رہی تھی۔ کبھی کبھی وہ آئینے کے سامنے کھڑی ہوتی تو پہروں خود کو دیکھتی رہتی۔ وہ کیا تھی اور کیا ہو گئی تھی؟ وہ زندگی کی تلخیاں پیتے پیتے بہت کڑوی ہو گئی تھی۔ اس وقت وہ ہوٹل میں اپنے کمرے میں ڈریسنگ ٹیبل کے سامنے کھڑی بے دلی سے اپنے چہرے سے میک اپ اتار رہی تھی۔ اسی وقت کمرے کا انٹرکام بجا تھا۔ دلنشیں نے قریب رکھا انٹرکام کا ریسیور اٹھایا۔ ہیلو جی فرمائیں۔ میم وہ آپ کو ایک میسج دینا تھا، روم سروس سے کوئی تھا۔ کیسا میسج؟ وہ ایک مولانا صاحب آپ سے ملنا چاہتے ہیں۔ اس نے ایک معروف عالم دین کا نام لیا۔ وہ حیران تھی کہ یہ کیسے ممکن تھا۔ ایک شام ٹی وی پر ان کا لیکچر سنتے ہوئے اس نے ان سے ملنے کی تمنا کی تھی۔ وہ بہت الجھ گئی تھی کہ وہ عالم اس سے کیوں ملنا چاہتے ہیں۔ بہرحال ان سے پوچھ کر ٹائم سیٹ کیا گیا اور وہ اگلی صبح ایک مدت کے بعد سمپل سی شلوار قمیض کے ساتھ سر پر دوپٹہ لیے مولانا صاحب کے سامنے حاضر تھی۔ 70 سالہ باریش سے بزرگ کے چہرے پر بلا کا نور اور اطمینان تھا، سکون تھا، ایک کشش تھی۔ اس نے مولانا کو سلام کیا اور جواباً انہوں نے اس کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے سلام کا جواب دیا۔ ایک مدت کے بعد اس کے سر پر کسی بزرگ نے ہاتھ پھیرا تھا۔ مولانا صاحب آپ مجھ ناچیز سے ملنا چاہتے تھے؟ وہ ادب سے ان کے مقابل بیٹھ گئی۔ ہاں بیٹا۔ مگر کیوں؟ وہ اب بھی حیران تھی۔ بس یوں سمجھو اللہ کے حکم سے۔ میں کچھ سمجھی نہیں۔ وہ ہنوز حیرت سے بولی تو مولانا دھیرے سے مسکرائے۔ بیٹا تم ابھی سمجھ اور نہ سمجھی کے درمیان بھٹک رہی ہو، تمہیں سمجھ کی طرف لوٹنے میں تھوڑا وقت لگے گا۔ ان کی بات پہ اب وہ خاموش رہی تھی۔ اسے ان کی ادھوری سی بات سمجھ نہیں آئی تھی، لیکن ان کے پاس بیٹھ کر اسے ایک مدت کے بعد ذہنی اور قلبی سکون نصیب ہوا تھا۔ اس کے بعد مولانا بہت شفیق سے لہجے میں اس کی شوبز آمد کے بارے میں پوچھنے لگے، اور حیرت کی بات یہ تھی کہ وہ من و عن انہیں بتا رہی تھی۔ وہ شاید جھوٹ بول بول کر تھک چکی تھی۔ بہت عرصے کے بعد اس نے کسی سے سچ بولا تھا۔ اس نے مولانا کو اپنے اس خواب کے بارے میں بھی بتایا تھا جو کچھ عرصے سے بار بار آ رہا تھا، اور مولانا کا جواب سن کر وہ کتنے ہی لمحے خاموشی کی لپیٹ میں رہی تھی۔ وہ کچھ بول نہیں پا رہی تھی۔ ابا مجھ سے ناراض ہیں؟ اس نے مولانا صاحب کی بات زیر لب دہرائی۔ ہاں بیٹا تمہارے والد تم سے ناراض ہیں، سخت ناراض، وہ دھیمے لہجے میں بولے۔ میں انہیں کیسے مناؤں؟ وہ کیسے راضی ہوں گے مجھ سے؟ اسے اپنی آواز کسی گہری کھائی سے آتی محسوس ہوئی۔ اس شعبے کو چھوڑ دو، گناہوں میں لپٹی اس زندگی سے نکل آؤ اور سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو، تمہارے مرحوم والد تمہیں معاف کر دیں گے۔ اس شعبے کو چھوڑ دوں، گناہوں سے نکل آؤں؟ مگر میرے لیے اس فیلڈ کو چھوڑنا بہت مشکل ہے مولانا۔ میں اتنی دور نکل آئی ہوں کہ اب تو مجھے واپسی کا کوئی راستہ بھی نہیں ملے گا، نہ یہ معاشرہ قبول کر سکتا ہے۔ اس نے گھبرا کر مولانا صاحب کو دیکھا۔ انسان کے لیے کچھ مشکل نہیں، صرف ارادے کی مضبوطی اس سے وہ سب کچھ کروا لیتی ہے جس کے بارے میں اس نے خود بھی کبھی سوچا نہیں ہوتا۔ اور جب انسان اللہ پر توکل رکھتا ہے، اپنا ایمان مضبوط رکھتا ہے، تو راستے خود بخود آسان ہوتے چلے جاتے ہیں۔ انسان سب کچھ دیکھنے لگتا ہے، چاہے انسان کتنا ہی گناہ گار کیوں نہ ہو، چاہے انسان برائیوں کی دلدل میں کتنا ہی دھسا ہوا کیوں نہ ہو۔ ایک بار پھر اس کی آواز خود کلامی لیے ہوئے تھی۔ ایک طویل سانس لیتے ہوئے وہ مسکرائے تھے۔ بیٹا اللہ کہتا ہے جنہوں نے زندگی میں بھول کر بھی مجھے راضی کرنے کا ایک کام نہیں کیا وہ بھی میرا ہے۔ میری رحمت سے کبھی نا امید نہ ہونا، میں سارے گناہ معاف کر دوں گا سوائے شرک کے، اور کیوں نہ کروں؟ کوئی ہے میرے سوا معاف کرنے والا؟ کوئی ہے میرے سوا بخشش کرنے والا؟ میں ہی غفور و رحیم ہوں۔ وہ 70 ماؤں سے زیادہ پیار کرتا ہے اپنے بندے سے۔ اس کی رحمت کی باہیں ہمیشہ کھلی رہتی ہیں، اس کی رحمانیت کی چادر ہمیشہ تنی رہتی ہے، اس کی عطا کے دروازے ہمیشہ کھلے رہتے ہیں۔ وہ دینے کے لیے، وہ نوازنے کے لیے ہمیشہ تیار رہتا ہے۔ وہ کہتا ہے میری طرف 1 قدم بڑھاؤ، میں تمہاری طرف 10 قدم بڑھاؤں گا۔ وہ کہتا ہے اتنے گناہ لے کر آؤ گے جتنے بارش کے قطرے ہیں، میں تب بھی اپنے بندے کو معاف کر دوں گا۔
اگر وہ سچے دل سے مجھ سے توبہ کرے گا اور واپس اس راہ پر نہیں لوٹے گا۔ اور بیٹی تمہارے گناہ بارش کے قطروں سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے، ریت کے ذروں سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے، درختوں کے پتوں سے زیادہ تو نہیں ہو سکتے نا، کہ وہ معاف نہ کرے۔ وہ کہتا ہے کہ میری مانو، جو میں کہتا ہوں وہ کر گزرو۔ وہ بہت دھیمے پر اثر انداز میں بول رہے تھے اور وہ ان کی باتوں پہ بآواز رو رہی تھی۔ اس کا چہرہ آنسوؤں سے بھیگ گیا تھا۔ اللہ کو ندامت کے آنسو بہت پسند ہیں بیٹا، یہ گناہوں کی آگ بجھا دیتے ہیں۔ اس نے تو اپنے بندوں سے رحمت کے وعدے فرما رکھے ہیں، پھر انسان کیسے اس کی رحمت سے مایوس ہو سکتا ہے؟ کیسے یہ کہہ سکتا ہے کہ اللہ پاک اسے معاف نہیں کرے گا؟ مولانا اپنے سحر انگیز دھیمے لہجے میں بول رہے تھے اور وہ روتے ہوئے ان کی باتیں سن رہی تھی، اور پھر وہ وہاں جتنے بھی دن رہی ان سے ملتی رہی، ان کی محفل میں بیٹھتی رہی۔ ایک مدت کے بعد اسے ذہنی اور قلبی سکون نصیب ہوا تھا۔ ایک عرصے کے بعد اس کے اندر وہ پتھر کی لڑکی ریزہ ریزہ ہوئی تھی۔ ایک مدت کے بعد اس کا کٹھور اور سخت دل تڑپا تھا۔ ایک عرصے کے بعد وہ موم ہوئی تھی۔ عنایا بڑی اماں کے بیڈ پر ان کی گود میں سر رکھے لیٹے ہوئی تھی۔ اس کی نظریں کسی غیر مرئی نقطے پر مرکوز تھیں، لبوں پر گہری خاموشی تھی۔ بڑی اماں دھیرے دھیرے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیر رہی تھیں۔ زارون کو اسپتال سے گھر آئے 2 مہینے ہو چکے ہیں۔ تم نے اس کی تیمار داری میں ایک اچھی بیوی کی طرح کوئی کسر نہیں چھوڑی۔ اتنی خدمت کی، اس کی ہر ضرورت کا خیال رکھا، اپنے فرائض میں کوتاہی نہیں کی۔ یقیناً اس خدمت کا تمہیں اللہ خاص اجر دیں گے، لیکن کیا بڑی اماں؟ وہ دھیرے سے پوچھنے لگی۔ لیکن تم نے اپنی خاموشی نہیں توڑی میری بچی۔ تمہارے اور زارون کے درمیان جو یہ خاموشی کی دیوار کھڑی ہو گئی ہے، اسے گرا دو بیٹا۔ زارون اپنے کیے پر بہت شرمندہ ہے، اسے معاف کر دو۔ بڑی اماں نے اسے سمجھاتے ہوئے گویا زارون کی سفارش کی۔ کب تک بڑی اماں؟ کب تک عورت مرد کو معاف کرتی رہے، اور معاف کرے بھی کیوں؟ مرد کو معاف کرنے کے سارے فرائض عورت کے ہی ہیں۔ عورت اپنے دل کی سنے، اپنی مرضی کرے تو مرد ایک لمحہ لگاتا ہے اسے کاری اور ستی کرنے میں، اور عورت وہ ایسے مرد کا کیا کرے جسے اس نے رنگے ہاتھوں پکڑا ہو؟ وہ مرد کو ونی یا کاری کیوں نہیں کر سکتی؟ وہ اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ عنایا کی آنکھوں میں وحشت اور لہجے میں سب کچھ ٹوٹ جانے کی تڑپ تھی، دکھ تھا۔ بڑی اماں بھی اندر سے دکھی ہو گئی تھی۔ ان دونوں کو خاندان بھر میں چاند سورج کی جوڑی کہا جاتا تھا۔ ان کی محبت ایک مثال تھی۔ رشک کرتے تھے ان کے خاندان کے لڑکے لڑکیاں زارون اور عنایا کی محبت پر، اور اب دونوں کے بیچ کی دوری میں کھڑی یہ دیوار دیکھ کر بڑی اماں اور سمیرہ بیگم کا دل خون کے آنسو روتا۔ اینی میری بچی، ایک مشہور افسانہ نگار نے کسی زمانے میں کہیں لکھا تھا، مرد کا گناہ وقت کے تالاب میں کنکر کی طرح ڈوب جاتا ہے، جبکہ عورت کا گناہ ساری عمر کنول کے پھول کی طرح سطح آب پر رہتا ہے۔ بڑی اماں کی بات پہ اس کے اندر جلتی ہوئی بے اعتباری اور دھوکے کی آگ اور بھی بھڑک اٹھی تھی۔ بڑی اماں، عورت کا عورت ہونا جرم کیوں ہے ہمارے معاشرے میں؟ آخر کب تک عورت ابن آدم کے دیے ہوئے دکھوں، فریبوں، دھوکوں پہ اسے معاف کرتی رہے گی؟ کیا عورت انسان نہیں ہوتی؟ کیا اس کے وجود میں دھڑکتا ہوا دل مرد کے لیے ایک کھلونے کی حیثیت رکھتا ہے، جس سے وہ جب چاہے کھیلے گا اور جب چاہے اٹھا کر کہیں پھینک دے گا؟ میری بچی، تمہاری ساری باتیں ٹھیک ہیں، لیکن گھر بسانے کے لیے عورت کو ہی اپنا آپ مارنا پڑتا ہے۔ عورت کا جہاد شوہر کے ساتھ اچھی زندگی بسر کرنا ہے۔ جو عورت اپنے شوہر کی ایک کڑوی بات برداشت کرتی ہے، اللہ تعالیٰ اس عورت کو روزہ دار اور راہ خدا کے مجاہد جتنا ثواب عطا کرتا ہے۔ بڑی اماں نے پیار سے اسے سمجھانا چاہا۔ بڑی اماں، کچھ غلطیاں ایسی ہوتی ہیں جن کے لیے ہم کسی کو معاف تو کر دیتے ہیں، مگر پھر پہلے جیسا تعلق قائم نہیں رکھ پاتے۔ زارون کا اور میرا بھی یہی معاملہ ہے۔ عنایا حتمی فیصلہ سناتے ہوئے بستر سے اٹھ گئی۔ ہزاروں بار معافی مانگ چکا ہے زارون تم سے۔ اسے اپنی غلطی کا شدت سے احساس ہے، اور ویسے بھی انسان ہزاروں غلطیاں کرتا ہے پھر بھی وہ خود سے پیار کرتا ہے، تو پھر وہ دوسروں کی ایک غلطی پہ اس کو معاف کیوں نہیں کر سکتا؟ بڑی اماں، آپ نہیں سمجھیں گی۔ کوئی بھی انسان پوری دنیا کے لیے نہیں جیتا، وہ کچھ خاص لوگوں کے لیے جیتا ہے۔ وہ خاص لوگ جو اس کی زندگی ہوتے ہیں، اور وہی خاص لوگ اس کی زندگی کے اندر جیتی ہوئی زندگی کو ختم کر دیں تو انسان جی نہیں پاتا۔ جھوٹ کے درخت پہ اعتبار کی چڑیا کبھی لوٹ کر نہیں آتی بڑی اماں۔ فرض کیا میں آپ کے بڑی ماما اور بڑے پاپا کے کہنے پر زارون کو معاف کر دیتی ہوں، اور شاید کر بھی دوں، مگر میں اپنے ٹوٹے ہوئے دل کا کیا کروں؟ کیا ٹوٹے ہوئے دل جڑ بھی سکتے ہیں؟ وہ آنکھوں میں آنسو لیے بڑی ماں سے پوچھ رہی تھی۔ وقت بڑا مرہم ہے بچی، یہ خود ہی ان زخموں کو بھر دے گا۔ بڑی اماں نے بھی آپ دیدہ ہو کر عنایا کو بھینچ لیا تھا۔ تو پھر بڑی اماں ابھی کچھ مت کہیں، کچھ مت بولیں، اور اس وقت کا انتظار کریں۔ میرا اعتبار ٹوٹا ہے، میرا یقین ٹوٹا ہے، میرا دل ٹوٹا ہے، میری محبت بے یقین ہوئی ہے، میں نے اپنا بچہ کھویا ہے۔ اتنا آسان نہیں ہے میرے ٹوٹے ہوئے دل کو جوڑنا۔
زارون میرے اندر بکھر گیا ہے، اسے اپنے دل میں ترتیب دیتے ہوئے وقت لگے گا۔ پتھر ہو چکا ہے میرا دل، اسے موم ہونے میں وقت لگے گا۔ وہ ان کے ساتھ لپٹی ہوئی سسک رہی تھی۔ زویا پاکستان آ گئی تھی، مگر یہاں آ کر بھی وہ انہی عالم دین سے فون پر رابطے میں تھی۔ ان سے بات کر کے اسے روحانی خوشی محسوس ہوتی تھی۔ ان کے لیکچرز وہ اٹینڈ کرتی۔ وہ واپس آ کر اب اپنے ادھورے پروجیکٹ مکمل کر رہی تھی، مگر بے دلی سے۔ اس نے پارٹیز میں جانا کم کر دیا تھا۔ اپنے ارد گرد کی رنگین دنیا سے اس کا دل اچاٹ ہوتا جا رہا تھا۔ وہ جب بھی کوئی شوٹ کرواتی، ریمپ پہ جاتی تو مولانا صاحب کے جملے اس کے آس پاس گونجتے۔ تمہارے والد تم سے ناراض ہیں، سخت ناراض۔ اس فیلڈ کو چھوڑ دو، گناہوں میں لپٹی ہوئی اس زندگی سے نکل آؤ، سچے دل سے توبہ کر لو، اللہ کو راضی کر لو۔ تمہارے مرحوم والد تمہیں معاف کر دیں گے، تم سے راضی ہو جائیں گے۔ اس کی دلچسپی اب اس چکا چوند دنیا سے ختم ہوتی جا رہی تھی۔ اس کی اس فیلڈ سے عدم دلچسپی کو دیکھ کر فرقان ازہد فکر مند تھا۔ اس کا دل بدل رہا تھا، اس کے ارادے بدل رہے تھے۔ عورت نہ توڑنے کی چیز ہے، نہ کہیں رکھ کر بھول جانے کی چیز ہے، یہ تو پیار سے رکھنے کی چیز ہے۔ اس کا دل محبت کے گیتوں پہ دھڑکتا ہے۔ یہ بے وفائی کرنے والوں کو آسانی سے معاف نہیں کرتی۔ عنایا کے لیے بھی زارون کو معاف کرنا آسان نہیں تھا۔ سردی کا زور آہستہ آہستہ ٹوٹ رہا تھا۔ زرد موسم آہستہ آہستہ ہرا چولا پہن رہے تھے۔ فضا میں پھولوں کی خوشبو رچی بسی محسوس ہو رہی تھی، لیکن ان کی زندگی میں تو جیسے خزاں آ کر ٹھہر گئی تھی۔ وہ کمرے میں آئی تو زارون بیڈ پر بیٹھا تھا، شاید وہ ابھی سو کر اٹھا تھا۔ ناشتے میں کیا لوگے؟ میں اسلم سے کہہ کر بنوا دیتی ہوں۔ وہ ایک فرما بردار بیوی کا فرض نبھاتے ہوئے اس کے سامنے کھڑی پوچھ رہی تھی، تاہم اس کا چہرہ سپاٹ تھا، کسی بھی تاثر سے عاری۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا اور پھر اس کا ہاتھ تھام کر زارون نے اسے اپنے برابر بٹھا لیا۔ اینی، تم ایک بہت اچھی بیوی اور ایک نیک اور وفادار بیوی۔ ایمان کے بعد ایک مرد کے لیے نیک بیوی سے بڑھ کر کوئی نعمت نہیں ہوتی، اور میں ایک بد نصیب شوہر ہوں۔ چند لمحوں میں تمہاری ساری وفائیں، تمہاری محبتیں بھول کر ایک تاریک راستے پر جا نکلا، جہاں میرے لیے سوائے تباہی کے اور کچھ نہیں رکھا تھا۔ تم ایک اچھی بیوی کے تمام فرائض ادا کر رہی ہو، مگر تم نے اپنے دل کا دروازہ بند کر لیا ہے۔ پلیز عنایا، میرے لیے پھر سے یہ دروازہ کھول دو۔ مجھے معاف کر دو، میں کئی بار تم سے معافی مانگ چکا ہوں، میں اپنے کیے پر بہت پشیمان ہوں۔ میں بھٹک گیا تھا، گمراہ ہو گیا تھا۔ خدا کے لیے مجھے معاف کر دو، میری ساری رات مجھے نیند نہیں آتی، مجھے یہ گلٹ سونے نہیں دیتا کہ میں نے تمہارا دل دکھایا ہے۔ زارون اس کے آگے ہاتھ جوڑے بچوں کی طرح پھوٹ پھوٹ کر رو پڑا تھا، اور عنایا اسے یوں روتا دیکھ کر خود بھی رو پڑی تھی۔ غلطی تو ایک فانی شے ہے زارون، مگر یہ محبت بڑی عجیب چیز ہوتی ہے۔ پتھر ہو جائے تو اسے موم ہونے میں وقت لگتا ہے۔ بے یقین راستوں کو سچائی کی منزل تک پہنچنے میں کچھ عرصہ لگتا ہے۔ کچھ چیزیں جب گم ہو جاتی ہیں تو وہ آسانی سے نہیں ملا کرتی، انہیں ڈھونڈنے میں وقت لگتا ہے۔ زارون، میں تمہیں اسی طرح معاف کر چکی ہوں جس طرح میں اپنے اللہ سے اپنے لیے معافی کی امید رکھتی ہوں، مگر میں اس دل کا کیا کروں زارون، جو گم ہو گیا ہے کہیں، جو کھو گیا ہے کہیں، جو ٹوٹ گیا ہے۔ میں روز اس ٹوٹے ہوئے دل کی کرچیاں سمیٹتی ہوں، آہستہ آہستہ جڑ ہی جائے گا۔ عنایا کے لفظ اس کے درد کی شدت کو کم کر رہے تھے۔ زارون کو اس کے زخموں پہ پھر سے اپنی محبت کے پھاہے رکھنے تھے۔ وہ پر امید تھا ایک دن اسے پھر سے عنایا کے دل کے بجھے چراغ جلانے تھے۔ عنایا اٹھ کر کمرے سے باہر نکل گئی تھی، لیکن اس کا دل قدرے مطمئن ہو گیا تھا۔ خضر نے زری کو اسی کے مطالبے پر طلاق دے دی تھی۔ وہ واپس نہیں آنا چاہتی تھی۔ خضر کے ذہن سے بھی ایک بہت بڑا بوجھ اتر گیا تھا، زندگی میں سکون آ گیا تھا۔ تاہم نگہت بیگم بیٹے کا گھر ٹوٹنے سے ڈسٹرب تھیں، مگر خضر کو زری کو اپنی زندگی سے نکال دینے کا کوئی غم نہیں تھا۔ اب بھی وہ آفس سے گھر آیا تھا اور اس نے آتے ہی بہن سے کھانا مانگا تھا۔ بیا اس کے لیے کچن میں کھانا گرم کر رہی تھی۔ نگہت بیگم پڑوس میں کہیں گئی ہوئی تھی۔ ہاتھ منہ دھونے کے بعد اس نے ریموٹ اٹھایا تھا اور ٹی وی آن کر لیا۔ ٹی وی پر چلنے والی بریکنگ نیوز نے اسے حیرت زدہ کر دیا تھا۔ اس کے ارد گرد اندر باہر خاموشی چھا گئی تھی، اس کی نظریں ٹی وی پر مرکوز تھیں۔ ناظرین، ہمارے ملک کی مشہور و معروف سپر ماڈل دلنشین نے شوبز سے کنارہ کشی اختیار کر لی ہے۔ ان کا کہنا ہے کہ اب وہ ٹی وی پر کام نہیں کریں گی، انہوں نے ماڈلنگ چھوڑ دی ہے۔ ناظرین، یہ انکشاف انٹرنیشنل ماڈل دلنشین نے تھوڑی دیر پہلے ایک پریس کانفرنس میں کیا۔ آئیں اس پریس کانفرنس کی کچھ جھلکیاں آپ کو دکھاتے ہیں۔ نیوز کاسٹر بول رہا تھا۔ اب ٹی وی اسکرین پر زویا اور دلنشین کو دکھایا جا رہا تھا۔ سفید شلوار قمیص میں سفید ہی دوپٹہ سر پر اچھی طرح لیے زویا شوبز چھوڑنے کا انکشاف کر رہی تھی۔ صحافی اس سے شوبز چھوڑنے کی وجوہات پوچھ رہے تھے، اس سے مختلف سوال کر رہے تھے۔ وہ ان صحافیوں کے ایک ایک سوال کا جواب دے رہی تھی۔
وہ اب کیا کہہ رہی تھی خضر کو سنائی نہیں دے رہا تھا۔ اس کے دماغ میں بس ایک ہی جملہ گونج رہا تھا، دل نشیں نے شوبز سے کنارہ کشی اختیار کر لی۔ زندگی ایک معمہ ہے، اسے کوئی نہیں سمجھ سکتا۔ اس کا آنے والا ہر دن نیا ہوتا ہے اور ہر دن میں کچھ نیا اور مختلف ہو جانا ہی زندگی ہے۔ اور زندگی موت سے زیادہ مشکل ہے۔ یہاں ہر روز کئی بار مرا جاتا ہے اور کئی بار مر کر جیا جاتا ہے۔ یہاں کچھ بھی ہماری مرضی سے نہیں ہوتا۔ خضر نے بھی یہ کبھی نہیں سوچا تھا کہ ایک دن زویا اس سے دور کر دی جائے گی، اس سے بچھڑ جائے گی۔ وہ ایک پاکیزہ زندگی گزارنے والی لڑکی گناہوں کی دلدل میں دھنس جائے گی۔ وہ بھی شاید اسی کی وجہ سے یہاں تک پہنچی تھی۔ جب سے زویا اس کی زندگی سے گئی تھی، اس کی زندگی زندگی نہیں رہی تھی۔ اس کی بزدلی نے زویا کو اس سے دور کر دیا تھا۔ اس کا سکون غارت ہو گیا تھا۔ وہ خود کو زویا کا مجرم سمجھتا تھا اور یہ احساس جرم اسے بے چین رکھتا تھا۔ اپنے بے چین دل کو قرار دینے کے لیے، اپنی اجڑی ہوئی ویران زندگی میں پھر سے بہار لانے کے لیے اور اپنے مرحوم ماموں کی روح کو قرار دینے کے لیے اور سب سے بڑھ کر اپنے دل کی خوشی کے لیے خضر نے ایک بڑا فیصلہ کیا تھا، زویا کو پھر سے اپنی زندگی میں شامل کرنے کا فیصلہ۔ اور اس فیصلے کو نہ تو اس کی ماں بدل سکتی تھی اور نہ اب اس کی بہنیں۔ اسے اب نہ دنیا والوں کی پرواہ رہی تھی اور نہ گھر والوں کی۔ بہت پہلے اس کی بزدلی نے ایک غلط فیصلہ کروایا تھا اور اس فیصلے کا نتیجہ وہ بھگت چکا تھا زری کی صورت۔ لہٰذا اس بار اس نے صرف اپنے دل کی سنی تھی۔ وہ یہ بھی جانتا تھا کہ جو وہ سوچ رہا ہے وہ اتنا آسان نہیں ہوگا۔ زویا ہرگز ہرگز آسانی سے اس کا پھر سے ہاتھ نہیں تھامے گی۔ وہ کئی بار اس پر غصہ ہوگی، وہ کئی بار اسے ٹھکرائے گی، وہ کئی بار اسے کہے گی تم جس زویا سے محبت کرتے تھے میں وہ زویا نہیں ہوں۔ وہ کئی بار یہ کہتے ہوئے روئے گی کہ اب میں تمہارے قابل نہیں ہوں۔ وہ کئی بار یہ کہتے ہوئے تڑپے گی مجھ پر بدنامی کا لیبل لگا ہوا ہے، تم یہ لیبل کیسے ہٹاؤ گے؟ وہ کئی بار یہ کہے گی کہ مجھے نکھت پھپھو اور تمہاری تینوں بہنیں کیسے قبول کریں گی؟ مگر خضر نے ان سارے سوالوں کے جواب سوچ لیے تھے۔ اسے مطمئن کرتے کرتے چاہے خضر کو عرصہ بھی لگ جائے، اس نے زویا کی رضامندی حاصل کرنے کا ارادہ کر لیا تھا دل میں۔ اسے کسی کی پرواہ نہیں کرنی تھی، اسے صرف اب زویا کو اپنی زندگی میں واپس لانا تھا۔ اسے زویا کو اپنے گھر لانے کے لیے منانا تھا اور اسے کامل یقین تھا، نیت صاف ہو، ارادہ مضبوط ہو، اللہ کا خاص کرم اپنے بندے کے ساتھ ہو تو کچھ بھی پانا حاصل کرنا مشکل نہیں ہوتا۔ اسے یقین تھا کہ آنے والا وقت اس کا اور زویا کا ساتھ لکھنے والا تھا۔ آج نور منزل میں خلاف توقع صبح بہت جلدی ہو گئی تھی۔ سب افراد اپنے کمروں سے نکل کر لاؤنج میں پلازما ٹی وی کے سامنے براجمان تھے۔ پینو سب کے لیے چائے بنا رہی تھی۔ سارون جب اپنے کمرے سے نیچے لاؤنج میں آیا تو انایا لکڑی کے جھولے میں بیٹھی تھی۔ وہ دھیرے سے چلتا ہوا اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ایک ٹی وی چینل کے مشہور مارننگ شو میں اقسم اور مناب کو مدعو کیا گیا تھا اور ایک ہفتے سے ان دونوں کی اس مارننگ شو میں آمد کے میڈیا میں چرچے ہو رہے تھے۔ وہ دونوں شادی کے بعد پہلی بار کسی مارننگ شو میں شرکت کر رہے تھے۔ شو کی میزبان پرجوش انداز میں اقسم کی آواز اس کی گائیکی اور اس کے ٹیلنٹ پر زمین آسمان کے کلابے ملا رہی تھی۔ ناظرین دلوں کو تھام لیجیے اور آپ کی بھرپور تالیوں میں پاکستان کی وہ خوبصورت آواز جس نے نہ صرف اپنے ملک بلکہ پڑوسی ملک میں جا کر اپنی آواز کا ایسا جادو جگایا کہ ساری دنیا ان کے گائے گیتوں پر جھوم اٹھی۔ وہ خوبصورت آواز، وہ خوبصورت پرسنالٹی، لڑکیوں کے دلوں کی دھڑکن پہلی بار اپنی بیوٹیفل اور ٹیلنٹڈ وائف جو ایک بہترین ڈرامہ رائٹر بھی ہیں ان کے ساتھ تشریف لا رہے ہیں۔ آپ کی بھرپور تالیوں میں اقسم چودھری اینڈ مناب چودھری۔ اسٹوڈیو میں بیٹھی آڈینس جن میں زیادہ تعداد لڑکیوں کی تھی، انہوں نے اٹھ کر بھرپور اور پرجوش انداز میں تالیاں بجاتے ہوئے دونوں کا استقبال کیا تھا۔ اقسم جینز اور وائٹ شرٹ میں ملبوس تھا جبکہ مناب نے بھی وائٹ کلر کا نہایت دیدہ زیب خوبصورت سوٹ پہن رکھا تھا۔ دونوں بہت خوبصورت لگ رہے تھے اور مسکراتے ہوئے بیٹھتے ہوئے مہمانوں کو ہاتھ ہلا رہے تھے۔ دونوں کتنے خوبصورت لگ رہے ہیں نا؟ اشال نے پینو کے ہاتھ سے چائے کا مگ پکڑتے ہوئے کہا۔ ہاں ماشاء اللہ، اللہ میرے سب بچوں کو اپنی امان میں رکھے، سمیرہ بیگم نے ٹی وی اسکرین پر دونوں کو دیکھ کر خوشی سے کہا۔ آمین، اللہ آنے والا وقت ہمیشہ میرے سب بچوں کے لیے خوشیوں کا پیغام لے کر آئے۔ اللہ میرے سب بچوں کو سلوک، اتفاق، پیار، محبت کے ساتھ نظر بد سے بچانا۔ بڑی اماں نے بھی خوشگوار موڈ میں ہاتھ بلند کرتے ہوئے دعا دی۔ اماں آپ کی ان دعاؤں نے ہی ہمیں الحمدللہ تمام آزمائشوں اور پریشانیوں سے نکالا ہے۔ داؤد چودھری نے بھی چائے پیتے ہوئے بڑی اماں کی تائید کی تھی۔ وڈی اماں اب دیکھیے گا اقسم صاحب کے ساتھ ہماری مناب بی بی کو دیکھ کر کڑیاں جل کے سوا ہو جائیں گی۔ پینو نے بڑی اماں کو چائے سرو کرتے ہوئے کچھ اس انداز سے کہا تھا کہ لاؤنج میں بیٹھے تمام نفوس مسکرا دیے تھے۔ سارون نے غیر ارادی طور پر اپنا بازو انایا کے کندھے پر پھیلایا تھا اور انایا نے آج اس کا بازو جھٹکا نہیں تھا۔
زارون کو یقین تھا کہ ایک نہ ایک دن وہ پھر سے اس کے دل میں اپنی جگہ بنانے میں کامیاب ہو جائے گا۔ خوشیاں ایک بار پھر نور منزل کی طرف لوٹ رہی تھی۔ بہار ایک بار پھر خوشیوں کا پیام لے کر ان سب کی زندگیوں میں رونق لانے والی تھی۔ عشق کے کھیل میں کون جیتا، کس کو مات ہوئی، اس نرالے کھیل کا انجام ہو چکا تھا۔ عشق نے اپنی داستان مکمل کر لی تھی۔ ختم شد جی تو ڈیئر لسنرز، کہانی اپنے اختتام کو پہنچی۔ کہانی کے بارے میں تفصیلی ریویو دینے کی میری ہمت بالکل نہیں ہے۔ اس کی دو وجوہات ہیں۔ ایک تو میرا گلا جو ہے وہ بہت درد کر رہا ہے، آپ کو محسوس ہو رہا ہوگا۔ میری آواز جو ہے وہ بہت حد تک جو ہے وہ بیٹھ چکی ہے۔ میں نے بڑی مشکل سے ریکارڈنگ جو ہے وہ کمپلیٹ کی۔ آج کی ایپیسوڈ جو ہے وہ کافی طویل ہو گئی۔ دوسری بات، آج میں ریکارڈنگ کرنے میں اتنی مگن ہوئی ہوں کہ میں نے کھانا نہیں کھایا ہے شام کا، اور ابھی رات کے 11 بج رہے ہیں، تو میں نے بھی کھانا کھانا ہے۔ تو میں ریویو دینے کے موڈ میں بالکل نہیں ہوں، پوزیشن میں بالکل نہیں ہوں۔ اتنا ضرور کہوں گی کہ کہانی بہت اچھی تھی اور بہت سبق آموز بھی تھی۔ تو اس میں رائٹر نے خود بھی بہت ساری باتوں کی وضاحت کر دی ہے، تو ہر چیز کا پوائنٹ آؤٹ کرنا میرے لیے ضروری نہیں ہے۔ آپ سب جو ہے وہ اس کہانی کے بارے میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا، مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ انشاءاللہ بہت جلد کسی نئی اور اچھی کہانی کے ساتھ حاضر ہوں گی، اور ساتھ ساتھ کچھ شارٹ ناولز بھی شیئر کروں گی۔ اللہ حافظ۔